يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. سبحان اللہ. تلاوت کلام پاک سننے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں. اب ہم سنیں گے انشاءاللہ عز و جل نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے. ناشید سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا.
میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اور جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلمدان گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہم سب کو فیض یاب فرمائے، بہرہ مند فرمائے، اور کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بلا حساب جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم نے ذکر کرنا ہے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کا۔ الحمدللہ عز و جل مبلغین دعوت اسلامی ہمارے ساتھ موجود ہیں، حضرت مولانا صدر، اب میری زبان پر حاجی بھی
آنے لگ گیا ہے. اللہ آپ کو حاجی بنائے. اللہ تعالیٰ آپ کے منہ میں گھی شکر ڈالے. وہ محاورہ آمین آمین آمین. مطلب حاجی کہلوانے کے لیے نہیں, لیکن حج کی سعادت مل جائے تو اور کیا فرمائے. اللہ نصیب فرمائے, آپ کو بھی عطا فرمائے اور مجھے بھی عطا فرمائے. آمین آمین. ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا ابو رجب محمد آصف اتاری مدنی حافظہ اللہ تعالی. استاد بھی ہیں میرے ماشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین, اور موضوع پر مدنی پھول بھی ہمیں عطا فرمائیں گے. ہمارے فضیل باپو نگران کابینات ہیں UK کے, یہ بھی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. ان سے بھی ہم کچھ مدنی پھول سنیں گے حضور غوث پاک کے علم کے بارے میں, اور ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ حضور غوث پاک کا صدقہ ہمیں اگر علم دین آتا ہے تو ہم دوسروں کو سکھائیں گے, اور اگر نہیں آتا تو سیکھنے والے بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. غوث پاک کا علم آج کا موضوع ہے, کیا فرمائیں گے سیدی؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات میں شروع کروں گا. ایک کھیت ہے اور ایک بیل ہے اور ایک نوجوان ہے, کم سن نوجوان. اب بیل کا کام تو کھیت میں چلنا ہے, صحیح, اور اتنے میں ایک نوجوان آتا ہے اور اس بیل کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتا ہے. اچانک بیل کا رخ پچھلی طرف ہوتا ہے, چہرہ اس نوجوان کی طرف کرتا ہے, اور بیل کلام کرتا ہے اوہو, نوجوان سے, بولتا ہے, اور بولنے کے بعد کہتا ہے کیا ہے کہ اے عبد القادر, آپ اس لیے پیدا نہیں کیے گئے اور نہ آپ کو اس بات کا حکم دیا گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی بیل, اب میں ساتھ ساتھ تھوڑا سا وہ بھی ملاتا جاؤں. جی, یعنی بیل نے ایسا وہ ادب کیا کہ آپ میرے پیچھے چلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. اللہ اکبر. اب اتنی بات سن لی تو یہ تھے حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو یہ سن لیا. اب سننے کے بعد وہ ایک ظاہر ہے کہ یہ ایک غیر معمولی واقعہ تھا کہ بیل نے گفتگو کی. آپ گھر سے آ رہے ہوں سلسلے کے لیے اور راستے میں ایک بکری کے, سلمان بھائی کہاں جا رہے ہو, آپ دائیں بائیں دیکھیں گے کون بول رہا ہے, اور پتہ چلا بکری بول رہی ہے, تو آپ نوٹس تو لیں گے نا اس کا. اللہ اکبر. تو اب یہ ایک غیر معمولی واقعہ ہوا. تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی گھر کی چھت پر چڑھ گیا, وہاں سے دیکھا تو عرفات کا منظر نظر آیا. اللہ اللہ. حالانکہ جیلان سے عرفات کافی فاصلہ ہے جی, اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ عرفات میں اس دن لوگ جو جمع ہوتے ہیں, کس دن جمع ہوتے ہیں؟ 9 ذی الحجہ کو جمع ہوتے ہیں. تو وہ حج کے ہی ایام تھے. جی, کہتے وہ مجھے منظر نظر آ گیا. پھر میں نیچے اترا. اب انسپائریشن کیا لی, ترغیب کیا لی؟ اپنی امی کی بارگاہ میں جاتے ہیں, اور امی بھی وقت کی ولیہ. اللہ اکبر. اور جا کر عرض کرتے ہیں کہ مجھے علم دین اتنا ام الخیر فاطمہ, بالکل ام الخیر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رحمۃ اللہ تعالی علیہا. تو ان سے جا کے عرض کرتے ہیں کہ مجھے علم دین کے لیے وقف کرتے ہیں. واہ. اب یہاں بھی میں تھوڑا رکوں گا کہ نوجوان بیٹا ہے, اور آج کل کا دور نہیں ہے کہ انسان یہاں بیٹھ کے اگر UK میں بھی چلا جائے تو اب وہ تنہائی یا وہ کیا کہہ لیں دوری محسوس نہیں ہوتی. ذرائع آ گئے, بالکل. بلکہ بعض تو شاید ایسے بھی ہوں کہ بیرون ملک زیادہ رابطہ ہوتا ہو اور محلے میں رہنے والے سے کم رابطہ ہوتا. ایسی بات, ایسا بھی ہوتا ہے. بالکل. تو فاصلے سمٹ گئے آج. جی, ان دنوں فاصلے واقعی فاصلے تھے. ٹھیک. اب نوجوان بیٹا جس کی عمر تقریباً 17-18 سال بیان کی گئی ہے, اس میں بعضوں نے کچھ کم بھی بیان کی. اب وہ اجازت طلب کر رہا ہے اپنی امی سے کہ مجھے علم دین کے لیے وقف کر دیں. اب وقف کرنے کا معنی یہ تھا کہ اب زندگی علم دین سیکھنے سکھانے میں گزرے گی. ٹھیک ہے. آفرین ہے اس ماں پر, اللہ اجازت دیتی ہے. اب اگر اس کنڈیشن کو فی زمانہ یعنی اپنے اس دور میں لے کر آئیں تو اگر کوئی بیٹا باپ کے پاس جائے یا ماں کے پاس جائے کہ میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں, تو رپلائی مختلف ہوں گے. کچھ تو ایسے ہیں کہ جو شاید اس کو سمجھانا شروع کر دیں کہ آپ بیٹا نمازیں پڑھ لیا کرو اور روزے
روزے رکھو، آپ ٹھیک ہے گھر میں تلاوت کرو، لیکن یہ اس طرح علم دین سیکھنے کے لیے جانا، یہ مسائل تو وہ مسائل، تو وہ اس طرح سے اس کو گھما دیں گے. ٹھیک. ایک طبقہ یہ ہے. اور ایک طبقہ یہ ہے کہ جو شاید یہ بات سن کر اٹھ کے کھڑا ہو جائے کہ ہیں کیا کہا. اب وہ اتنا حیران ہوں گے کہ پتہ نہیں اس نے کون سی بات کر دی ہے. حیران و تو یہ- پریشان. ہاں بالکل، یہ تب ہوگا جب علم دین کے لیے اور جو علم کے فضائل آئے کہ فرشتے اس کی راہ میں پر بچھاتے ہیں اور مچھلیاں سمندر میں، چیونٹیاں اپنے بلوں میں، یہ دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں اس شخص کے لیے جو علم سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے. تو یہ علم دین کے فضائل ہیں. ہاں علم کے نام پہ، نالج کے نام پر اگر وہ کوئی دنیاوی علم جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں، کوئی مثلا بیالوجی سیکھنا چاہتا ہے، کوئی فزکس سیکھنا چاہتا ہے، کوئی میتھ سیکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے اجازت بھی ملے گی. اور اگر رقم نہیں ہے تو بیٹا تم فکر نہ کرو، ہم ہیں نا، اپنا پیٹ کاٹ کر قرض اٹھا کر بھی اس کو رقم دیں گے. تو دونوں میں فرق کتنا آ جاتا ہے. ایک طرف تو آپ اس کو اجازت تک نہیں دے رہے اور دوسری طرف اجازت کے ساتھ ساتھ سپورٹ بھی دے رہے ہیں. بلکہ استاد صاحب یہ بھی چیزیں معاشرے کے اندر دیکھی جاتی ہیں کہ اگر اولاد کا ذہن بن جائے کہ میں نے علم دین حاصل کرنا ہے تو بعض اوقات ماں باپ یہ بھی جو ہے وہ کہہ دیتے ہیں کہ تم چاہ دے کھوکھے تے پا جان دے، مدرسے نہیں جان دینا. یعنی چائے کے ڈھابے پہ ہم تمہیں ڈال دیں گے، مدرسے نہیں جانے دیں گے. 30 سٹال میں، جی 30 سٹال 30 سٹال پہ تمہیں جو ہے وہ اب ڈال دیں گے، ہاں تو وہاں نہیں جانے دیں گے. اس میں اب یہ کہ وہ جو ہمارا ہے نا تھنکنگ ہیبٹ جسے کہتے ہیں ہم، کہ سوچنے کی عادت، ہم چیزوں کو ایک مخصوص اینک سے جب دیکھنا شروع کر دیں گے. اگر میں اس وقت نیلے رنگ کے شیشے لگا لوں جی تو مجھے سب نیلا نیلا نظر آئے گا، اور میں ہرے ہرے لگا لوں تو مجھے ہرا ہرا نظر آئے گا، لال لگاؤں تو میں کہوں گا سارے لال ہو گئے، اتنا غصہ چڑھا ہوا ہے ساروں کو. جی تو ہم ایک مخصوص اینگل سے، مخصوص اینک سے دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں. جی ہم نے یہ سمجھ لیا کہ علم دین حاصل کرنے والا اللہ نہ کرے خسارے میں ہے، لاس میں ہے، نقصان میں ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ضروری نہیں کہ جس کو ہم لاس سمجھ رہے ہوں وہ واقعی لاس ہو، اور جس کو ہم پروفٹ سمجھ رہے ہوں، نفع سمجھ رہے ہوں، فائدہ سمجھ رہے ہوں، وہ واقعی فائدہ ہو. کیا اس دنیا میں ایسی مثالیں موجود نہیں کہ غریب ماں باپ جو خود اتنے پڑھے لکھے نہیں تھے، انہوں نے کوشش کر کے، ہمت کر کے اور رقم اویل کر کے اپنے بیٹے کو ڈاکٹر یا انجینئر یا اس کو سافٹ ویئر انجینئر، کوئی بھی ایسا شعبہ اس کو بنایا. بننے کے بعد وہی بیٹا ان کا بطور ماں باپ تعارف کروانے میں جی کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، شرم اور جھجک محسوس کرے. تو یہ مثالیں تو ہیں. تو اگر آپ یہ پروفٹ سوچ رہے ہیں کہ بیٹا یہ یعنی بن جائے گا، کسی دنیاوی عہدے پہ پہنچ جائے گا، کوئی رینک لگ جائے گا اس کے ساتھ، اس کے بعد جناب ہمارے مزے ہو جائیں گے، شاید آپ کے یہ خواب الٹے ہو جائیں. اور یہ واقعات دیکھے بھالے ہیں، دنیا میں تجربات بھی ہوتے ہیں، مشاہدات بھی ہوتے ہیں، خبریں بھی آتی ہیں. تو اگر ہم اپنا مائنڈ سیٹ کر دیں گے نا، یہ تھنکنگ ہیبٹ اپنی چینج کریں گے کہ جہاں علم دین کی بات آئے وہاں پر اس کو ہم لاس مت سمجھیں. صحیح. اگر علم دین میں لاس ہونا ہوتا، میں بہت بڑی مثال دینے لگا ہوں، جی علم دین میں لاس ہونا ہوتا تو غوث پاک کی والدہ نے اجازت دے دی تھی. اس ایک اجازت نے غوث پاک کو علم دین میں کہاں سے کہاں پہنچایا. محی الدین آپ کا لقب ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور علماء نے یہاں تک لکھا کہ آپ چاروں مذاہب، حنفی، شافعی، حنبلی اور وہ مالکی، ان پر فتویٰ بھی دیتے تھے. اللہ اکبر. اب آپ بتائیں کہ فتویٰ دینے کے لیے سلمان بھائی، اب فقہ حنفی میں ہی فتویٰ دینا ہو تو ہم مدنی مذاکرے جو دیکھتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ مفتی کیا ہوتا ہے. ایسی بات. اور فقہ حنفی کے علاوہ تینوں فقہ پہ جب فتویٰ دینا ہو کہ جس فقہ کا آیا ہے وہ شخص سوال لے کر اسی کا جواب دینا، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اور پھر چاروں میں مفتی ہوں. اللہ اکبر. پھر یہ کہ انہوں نے علم دین پڑھنے میں جو مشقتیں اختیار کی، تو علم دین اور پھر اس کے بعد اپنے قلب کی تطہیر، اور تھے ہی اولیاء کے خاندان سے. اللہ. نانا ولی، ماں ولی، والد صاحب ولی، سبحان اللہ. اور عالم بھی، اور والد صاحب بھی
کوئی معمولی عالم نہیں تھے، مطلب عالم تو معمولی ہوتا ہے نہیں، مطلب جس کو عام طور پہ کہا جاتا ہے نا کہ وہ ایک لیول ہوتا ہے، تو یہ بھی بہت بڑے عالم تھے۔ تو اب علم دین نے آج دنیا کے دل کو جھکایا یا نہیں جھکایا؟ سبحان اللہ۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم دین سیکھا، اس علم کی چاشنی واہ، آج تک اللہ اللہ، ان کے چاہنے والوں، عقیدت مندوں، مریدوں کے منہ میں رس گھول رہی ہے۔ سبحان تو اللہ۔ غوث پاک کا علم دین کا جو پہلو ہے نا زندگی میں، اس کو اگر ہم نظر انداز کریں تو یہ گویا کہ سورج کا انکار کرنے والی بات ہوگی۔ ایسی بات ہے، یہ ایسے تھے ہمارے غوث پاک۔ یہ تو علم دین کا ابھی سٹارٹ ہوا، کیا بات ہے۔ آگے کیا ہوگا وہ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں۔ مدینہ مدینہ، بڑے پیارے مدنی پھول آپ نے عطا فرمائے۔ صاحب یہاں پر علامہ شعرانی رحمہ اللہ نے طبقات الکبریٰ میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ظہر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی مختلف قراءات میں قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ہم تو ایک ہی قراءت جو ہے وہ جانتے ہیں، جو ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہے، ایک ہی قراءت ہے جو ہم پڑھتے ہیں، قراءت حفص بروایت امام عاصم کوفی، یہ ہمارے ہاں ہے، لیکن یہ صرف ایک ہی نہیں ہے، قراءات مشہورہ متواترہ اور بھی ہیں، پھر قراءات غیر مشہورہ بھی ہیں، یعنی یہ پوری ایک فیلڈ ہے۔ جیسے قرآن کریم کی ایک آیت ہے قولوا للناس حسنا، یہ جیسے ہمارے بلاد میں جو قراءت رائج ہے، قراءت حفص بروایت امام عاصم کوفی، اس میں ہے وقولوا للناس حسنا۔ اسی طرح بالکل درست انداز میں دوسری قراءت کے اندر یہ قرآن کریم کی آیت اس طرح سے ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا، قُولُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا، ایک جگہ پر حسنہ ایک جگہ پر حسنہ ہے، اور دونوں درست ہیں کہ یہ دونوں قراءتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیات کو جو علم قراءت جاننے والے ہیں، جنہوں نے علم قراءت پڑھی ہوئی ہے، تو وہ قرآن کریم کو دیگر قراءات کے اندر بھی پڑھتے ہیں، اور یہ ساری قراءتیں جو ہیں وہ جو پڑھنے کی ہیں، قراءات مشہورہ ہیں، متواترہ ہیں، یہ بالکل حق ہیں، سچ ہیں، درست ہیں، ان کے اندر قرآن کریم پڑھنا۔ تو غوث پاک کا علم قرآن دیکھیے، علم قراءت قرآن دیکھیے، یعنی اندازہ لگائیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ قرآن کے کیسے قاری تھے۔ علم قراءت بھی ماشاءاللہ آپ نے کیا خوب پایا اور کیا خوب اس کا فیضان پایا، اور پھر اس راستے کے اندر آپ نے کچھ پریشانیوں کو بھی جھیلا، کچھ مشقتوں کو بھی برداشت کیا، بلکہ یہاں تک استاد صاحب میں نے یہ پڑھا، علامہ شعرانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، یہ میرے سامنے ہے، حضور غوث پاک فرماتے ہیں اتنی مشکلات آئیں کہ اگر وہ کسی پہاڑ پر پڑتی تو وہ پہاڑ پاش پاش ہو جاتا۔ تو یہاں یہ بھی ایک مدنی پھول استاد صاحب ہو جائے کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے دگودو کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ایفرٹ کرتا ہے، اس کو بعض اوقات پرابلمز کا شکار بھی ہونا پڑتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر علم دین حاصل کرنے کے لیے مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے تو بعض اوقات اجازت نہیں ملتی، ساتھ میں والدین کی طرف سے اجازت نہیں ملتی، یا حالات ایسے نہیں بن پاتے کہ بندہ سفر کر سکے۔ اچھا، مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے پہنچ گیا، وہاں کوئی نہ کوئی پرابلم ہو جاتی ہے، علم دین حاصل کرنے کے لیے باقاعدہ کسی جامعہ المدینہ میں آ گیا، وہاں پر بعض اوقات بندہ بیمار ہو جاتا ہے، یا کچھ اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں۔ جو آپ نے کہا نا کہ مشکلات اور آزمائشیں آئیں، جی، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں آزمائشیں کچھ اور طرح کی تھیں۔ جی، وہ آزمائشیں آج بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آج آزمائشوں کا انداز بدل چکا۔ جی، تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے گھر سے دوری یہ برداشت کی، اور پھر بھوک یہ بھی برداشت کی، اور جس طرح آپ نے ذکر کیا نا کہ پہاڑ پر آتی اللہ، وہ بھی پاش پاش ہو جاتا۔ جی، تو آج کی آزمائشیں اگر ان آزمائشوں کے سامنے کی جائیں تو نتھنگ، یعنی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ صحیح۔ آج آپ علم دین سیکھنے جائیں گے تو مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو آپ کو سواری پر جانا ہوگا، آپ سوار ہو کے جائیں گے نا، وہاں جا کر آپ کو کھانے کا پورا ایک جدول پہلے سے تیار ہے، آرام کا جدول پہلے سے تیار ہے، جو علم دین سیکھنے کے حلقے ہیں اس کا وقت پہلے سے تیار ہے۔ تو اس میں جو آزمائش آئی وہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگی کہ ہماری روٹین چینج ہوئی، تو چینج آف روٹین یہ اتنی بڑی آزمائش نہیں ہے۔ اگر میں آج 6 بجے اٹھتا ہوں اور مدنی قافلے میں سفر کرتے ہیں تو ہمیں 5 بجے اٹھنا ہوتا ہے، یا 4 بجے اٹھتے ہیں، یا 4:30 اٹھتے ہیں، تو یہ جسٹ چینج آف روٹین ہوگا، اس میں تھوڑی سی مجھے آزمائش آ سکتی ہے، لیکن یہ آزمائش ایسی نہیں ہے کہ جس کو میں برداشت نہ کر سکوں۔ صحیح۔ اور جو رہ گیا وہ علم دین والی بات، تو
تو علم دین کے لیے الحمدللہ عز و جل اب سیکھنے میں جتنی آسانیاں ہیں پہلے کبھی نہ تھی. ایسی بات ہم آج میں نہیں تھی صاحب. ہم جامعہ المدینہ میں ہم نے 8 سال پڑھا ہے, اب ہم دیکھتے ہیں جو اب پڑھ رہے ہیں اب سہولت ہے. میں وہی بات کرنے لگا تھا کہ ہم جب اپنے دور میں پڑھتے تھے نا, اس وقت کیا تھا, ایک مثال دے دیتا ہوں. سعادت کی بات ہے کہ خود ہی اپنے کام کرنے چاہیے. تو اس میں جب کھانے کا وقت ہونا تو طلبہ ہی سارا کام کرتے تھے. آج بھی ہوتا ہوگا, لیکن یہاں فیضان مدینہ جامعہ المدینہ جو ہے اپنا, اس میں کیا روٹین ہے کہ خادمین دسترخوان لگا دیں گے جی, برتن بھی بچھا دیں گے جی, اور ایک مجلس طعام بنی ہوئی ہے, یعنی ایٹنگ مجلس, وہ خود کھانے کے اعتبار سے نہیں, دوسروں کو بانٹنے کے اعتبار سے بھی ہے. تو وہ مجلس طعام بنی ہوئی ہے, تو وہ پھر کھانا تقسیم بھی کرتے ہیں. اب کھانا کھایا اور آپ سنت کے مطابق اس کو صاف بھی کریں اور ثواب بھی کمائیں اور برتن آپ رکھ کے چلے جائیں. ہمارے دور میں کیا ہوتا تھا, دسترخوان بھی خود بچھائیں, ایسی اس بات, کی صفائی بھی خود کریں, صحیح بات ہے, برتن رکھیں بھی خود, اٹھائیں بھی خود, اور کھانا خود ہی تقسیم کریں اور خود ہی اس کو سنبھالنا بھی ہے. ایسی بات. تو وہ ایک دور تھا. ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سہولتیں بڑھ رہی ہیں. تو اب کے بعد اگر آپ دیکھیں تو سہولتیں بڑھیں گی. تو اگر آپ کو یہ سہولتیں مل رہی ہیں اور پھر ان دنوں بجلی گئی, پاکستان میں تو لوڈ شیڈنگ کے معاملات ہیں, آپ یہ تو حیران ہوں گے کہ لوڈ شیڈنگ, تو نہیں وہ بھی اتنے حیران نہیں ہوں گے, انہوں نے اندازہ طے چکھا ہوگا نا. چلے وہ بات میں تو خیر کبھی دیکھا نہیں, آپ کی بات ہو جائے پھر. تو اس میں یہ کہ ان دنوں اب بجلی گئی تو رات کو گئی, تو اب پڑھائی میں مسائل, تو کوئی لگا ہوا ہے موم بتی جلا کے, تو کوئی ہلکی سی ٹارچ, ان موبائل تو اتنے ہوتے نہیں تھے عام, تو وہ ٹارچ میں لگا ہوا پڑھنے. یہ تھا. آج تو میں طلبہ کو یہ کہتا ہوں کہ یار آپ کے پنکھے کے پر بھی ابھی رکتے نہیں ہیں اور آپ کے جنریٹر چل جاتے ہیں. ایسی بات. تو سہولتیں ہیں یا کم ہیں؟ علم دین سیکھنے کے لیے آج کی آزمائشیں ان دنوں کی آزمائشوں سے کہیں کم ہیں. تو ہمیں آزمائشوں کی بنا پہ علم دین نہیں چھوڑنا چاہیے. آپ مطالعہ ہی لے لیجئے سلمان بھائی, کتاب پڑھنی ہے, کتاب پڑھنے کے لیے آپ کو جسٹ کیا کرنا ہے کہ صحبت چھوڑنی ہے, رونق چھوڑنی ہے. اب آپ 4 اسلامی بھائی میں بیٹھ کے یا 4 اپنے دوست فرینڈ سرکل جو ہوتا ہے اس میں بیٹھ کر آپ بات چیت کر رہے ہیں, اس میں اتنا فیل نہیں ہوتا. ان کو چھوڑ کے جب آپ کتاب پکڑ کے بیٹھ گئے نا, اب آپ کتاب کے اندر ہیں, آپ الون ہیں, تنہا ہیں اس وقت. تو یہ لونلی لیسن ہے, جو تنہائی, یہ تھوڑی سی آزمائش ہے. لیکن یہ آزمائش بھی کہ وہ چیزیں چھوڑ کر, سوشل میڈیا چھوڑ کر, دوستوں کے فرینڈ سرکل جو چھوڑ کر, اب کتاب صرف پڑھنی ہے, اور پڑھنی بھی کہاں ہے, پنکھے کے نیچے پڑھنی ہے, ایئر کنڈیشن کے اندر پڑھنی ہے, اور اگر سردیاں تو ہیٹر کے اندر پڑھنی ہے. تو یہ ساری سہولتیں موجود, لیکن ریشو کتنا کم ہو گیا اس دور کے مقابلے میں. اس دور میں جو بھوک تھی اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے تھے لوگ, ہنگر کو, اور نیند کو بھی ایک سائڈ پہ رکھ دیتے تھے. اس کے علاوہ مالی تنگ دستی ہے تو پڑھائی میں اس کو رکاوٹ نہیں آنے دیتے تھے. تو یہ اس دور کے ہمارے جو بزرگان دین ہیں, انہوں نے جو کاوشیں کی, جو انہوں نے محنتیں کی, جو کوششیں کی, اس کا نتیجہ ہے کہ آج ہم انہی کا فیض پا رہے ہیں. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے علم دین سیکھا, سکھایا, اور تحریر کی صورت میں بھی, بیان کی صورت میں بھی, یعنی کہ بڑھایا آگے. کیا بات. تو غوث پاک اور ان کا علم, یہ موضوع سن کے میرے ذہن میں تو میں کہ غوث پاک کے علم پہ کتنی ہم گفتگو کریں گے. بظاہر لگتا ہے کہ مواد کم ہوگا, لیکن بہت مواد ہے. کہ غوث پاک نے جو سیکھنے کے اندر جو مشقت برداشت کی, یہاں تک ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں دریائے دجلہ پہ جاتا تھا, اللہ اکبر, اور جڑی بوٹیاں ظاہر ہوتے ہیں. اب جڑی بوٹیوں کے بعد ہمارے جو وہ نیو جنریشن وہ حیران ہوتے ہیں کہ جڑی بوٹیاں, وہ تو گھاس پھوس ہوتا ہے, جڑی بوٹیاں نہیں. آپ بھی بہت ساری چیزیں کھاتے ہیں. یہ جو آپ وہ میتھی پکا کے کھا جاتے ہیں, یہ کیا ہے؟ دیکھنے میں تو گھاس ہی لگتی ہے جب آپ, اور پالک کھاتے ہیں نا, پالک گوشت, تو وہ پالک پڑی ہو تو عام نظر میں دیکھیں تو جس کو نہیں پتا وہ تو کہے گا گھاس پڑی ہوئی ہے یہ. تو یہ چیزیں, تو وہاں کچھ ایسی جڑی بوٹیاں ہوتی تھی جسے کھا لیتے تھے اور اس سے بھوک مٹ جاتی تھی. تو آپ کہتے ہیں میں گیا, دیکھا تو اور بھی وہاں پر ان جڑی بوٹیوں کی تلاش میں لگے ہوئے. آپ کہتے ہیں کہ میں واپس آ گیا کہ میں مائنس ہو جاؤں گا, ان میں سے کسی ایک کے پیٹ میں وہ پہنچ جائے گی. یہ مضمون عرض کر رہا ہوں اس کا روایت کا. تو واپس آ گئے. اسی طرح سے ایک مرتبہ کہتے ہیں بھوک سے اتنی بے تابی ہو گئی کہ میں ایک مسجد میں جا بیٹھا. ایک نوجوان آیا,
اس نے وہ کھانے کا وہ رومال وغیرہ کھولا اور کھانا شروع کیا تھا. فرماتے ہیں مجھے اتنی بھوک تھی کہ وہ نوجوان جو تھا وہ لقمہ لینے کے لیے جب منہ کھولتا نا تو میں بھی منہ کھول لیتا دیکھ کے, اتنی بھوک تھی, لیکن سوال نہیں کیا. تو اس نوجوان نے پوچھا کہ آپ وہ عبداللہ صومعی کے نواسے ہیں یار, ان کو جانتے آپ؟ وہ تو میں ہوں. اب وہ نوجوان کہتے ہیں حضرت یہ کھانا آپ کا ہے. تو یہ کیا کہتے کہ میں جب آیا تھا تو مجھے رقم دی گئی تھی کہ آپ تک پہنچانی ہے, میں نے بہت تلاشا نہیں ملے, میرا اپنے اخراجات بھی ختم ہو گئے, ایکسپینسو جو اخراجات تھے جو میرے, اور اب نوبت یہ ہے کہ وہ رقم بچی تھی جو آپ کے پاس. اب کھانے کے بغیر تو وہ بہت مجھے وہ تکلیف ہو جاتی, تو میں نے مجبوراً وہ آپ کی رقم میں سے یہ تھوڑا سا کھانا خریدا تاکہ میں کھا کے اپنی جان بچا سکوں, کچھ توا نہیں پا سکوں. تو حضور آپ مجھے معاف کر دیں. تو اب وہ غوث پاک نے وہ کھانا کھایا. تو اس طرح کی جب آزمائشیں ہوں اور پھر ان آزمائشوں کا سامنا ہم جب کریں اور ہم اپنے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو یاد کر لیں تو یہ آزمائشیں اپنی وہ شدت کھو دیں گی. صحیح. کیونکہ یہ ہے نا کہ جب دھوپ میں چل رہے ہوں اور گرمی شدت کی, تو یا سردی ہے شدت کی, برف باری ہے, تو اب ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھی موجود ہوں 10-15, تو ہم تھوڑا سا حوصلہ کرتے ہیں یار میں اکیلا نہیں, میرے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو یہ برداشت کر رہے ہیں. اور اگر اکیلے کو برف باری میں باہر کھڑا کر دیجیے, باقی سارے اندر وہ ہیٹڈ کمرے میں ہوں, گرم کمرے میں موجود ہوں, تو پھر ذرا آزمائش بڑھ جائے گی, یار میں اکیلا باہر کھڑا ہوں, باقی سارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے مشقتیں بھی برداشت کی ہیں. تو ہمیں بھی اگر کبھی کوئی مصیبت آئے تو اس سے جو ہے وہ دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ جہد مسلسل کے ذریعے انسان بہت کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. مسلسل لگاتار کنٹینیوسلی محنت اور ہارڈ ورک جو ہے یہ جاری رہنا چاہیے. علم دین کے حصول میں بھی یہ ہونا چاہیے. غوث پاک کا علم کیسا رہا, ایک واقعہ ہمارے فضیل باپو سے بھی سنتے ہیں. جی شاہ جی. اگر اسی کو کنٹینیو کر لیں, پہلے تو کہ ہم اس وقت فیشن کے طور پہ ہم نے یہ بنا لیا ہے کہ بڑا مشکل ہے اس وقت جو حالات ہیں, لیکن اگر غور کریں جس طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ اور جس طرح علم حاصل کیا جیسے یہ بتا رہے تھے, اور اگر اس وقت کے ہم دیکھیں طلباء تو بالکل ایک چیزیں پلیٹ میں رکھی ہوئی مل رہی ہیں. اگر آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو لے لیں جس میں کم و بیش 42-43,000 سے زیادہ الحمدللہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں درس نظامی کی سعادت حاصل کر رہے ہیں پوری دنیا میں, اور ان کو ایک اچھے طریقے سے کھانا پینا چیزیں جو ہیں سہولیات مہیا کی جاتی ہیں. اور اگر باقی بھی غور کریں تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں طالب علمی کے زمانے میں سبق لے کر وہ نکل جایا کرتے تھے. کہتے دن ہو یا رات, آندھی ہو یا موسلادھار بارش, گرمی ہو یا سردی, اپنا مطالعہ جاری رکھتے تھے. آپ کہہ رہے تھے لائٹ چلی جاتی تو چھوڑ دیتے ہیں, گرمی ہوتی چھوڑ دیتے. کہتے کچھ بھی ہو, چاہے بارش ہو, آندھی ہو, طوفان, میں جو ہے وہ مطالعہ جاری رکھتا تھا. سر پر امامہ باندھتے اور معمولی ترکاریاں کھا کر پیٹ کی آگ بجھایا کرتے. اچھا کبھی ترکاریاں ہاتھ نہ آتی, بھوک ہوتی, اور دیکھتے کہ دوسرے فقراء بھی ادھر کا رخ کرتے ہیں, تو کہتے مجھے شرم آتی تھی کہ میں درویشوں کے حق تلفی کروں, مجبوراً وہاں سے بھی چلا جاتا لیکن اپنا مطالعہ جاری رکھتا, اور پھر مجھے نیند آتی, میں خالی پیٹ ہی کنکریوں سے بھری ہوئی زمین پر سو جاتا. اب یہاں تو اس طریقے کا کوئی صورتحال ہے نہیں, بہترین قسم کی سہولیات دی ہوئی ہیں, اور پھر بھی درس نظامی, اور ہم کہیں کہ یار آج کے دور میں بہت مشکل ہے, اتنی فیسیلیٹیز الحمدللہ دعوت اسلامی پرووائڈ کر رہی ہے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ آئیے اور علم دین سیکھیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کھانے پینے کا بھی ٹینشن نہیں, چاہے آپ یو کے اندر رہتے ہوں یا ساؤتھ افریقہ میں رہتے ہوں یا بنگلہ دیش کے اندر ہیں یا پاکستان میں یا ہند میں, الحمدللہ دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ وہاں پر ہیں جہاں پہ علم دین سیکھا اور سکھایا جاتا ہے. تو آج کی جو پریشانیاں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ یہ پریشانیاں ہے بھی نہیں. اس میں تو یہ کہ مزید آپ وہ سمجھ لیں کہ اسکرین وسیع بڑی کر دیں کہ درس نظامی علم دین سیکھنے کا ایک شعبہ دعوت اسلامی نے الحمدللہ عز و جل اس کے ساتھ ساتھ جو چانسز دیے ہیں, مدنی قافلہ اس میں جو سفر کرتا ہے اور سفر کرتا رہتا ہے ہر ماہ 3 دن, اور روٹین کے مطابق جو ہمارا ترکیب ہے, اس کو بھی ایک پتہ نہیں چلتا کہ اس کے پاس کتنا خزانہ جمع ہو گیا علم دین کا. پھر مطالعہ ہے, پھر ہمارے مختلف کورسز ہوتے ہیں, نماز کورس کی آج کل دھوم ہے کہ جو اسلامی بھائی آتے ہیں جیسے مدنی مذاکروں میں تو ان کو ترغیب ملتی ہے نماز کورس کریں, اور جسٹ 7 days.
تو علم دین کا یعنی کہ حصول کے ذرائع اتنے دعوت اسلام نے کلیئر کر دیے اور بڑھا دیے کہ آپ جس طرح بھی علم دین سیکھنا چاہیں آج آپ کو مواقع میسر۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور بلکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو دنیا بھر سے علماء اور صلحاء آپ کی بارگاہ میں علم سیکھنے کے لیے آتے تھے، اور آپ علم کے سمندر تھے۔ بلکہ یہ بھی لکھا ہے علم فقہ، علم حدیث، علم تفسیر، علم نحو، علم ادب وغیرہ میں علوم پر دسترس حاصل تھی۔ بلکہ جو اساتذہ ہیں، اب ہم بھی جو پڑھتے ہیں تو وہ سند دیتے ہیں بعد میں، لیکن ان کے اساتذہ کیا بڑی پیاری بات کہتے تھے، جب علم حدیث کی سند دی تو فرمانے لگے اے عبد القادر، الفاظ حدیث کی سند تو ہم آپ کو دے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث کے معنی اور مفہوم کا سمجھنا تو ہم نے آپ ہی سے سیکھا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ان کے ٹیچر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے آپ سے ہی سیکھا ہے۔ کیا بات۔ تو یہ اب وہ ان کا ایک پیارا واقعہ جو بڑا مشہور ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت سیدنا عبد الرزاق جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سوال بھیجا گیا، ایک شخص نے 3 طلاقوں کی قسم اس طور پر کھائی کہ وہ اللہ عز و جل کی ایسی عبادت کرے گا جو اس وقت روئے زمین پر کوئی اور شخص نہ کر رہا ہوگا، اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں۔ اب بہت بڑے بڑے علماء کے پاس یہ مسئلہ بھیجا گیا، لیکن وہ جواب دینے سے قاصر ہو گئے۔ لیکن قربان جائے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمیت میں، غوث اعظم کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ پیش کیا گیا تو آپ نے اسی وقت جواب عنایت فرما دیا۔ واہ، انہوں نے فرمایا کہ 3 طلاقوں سے بھی بچ جائے گا، قسم بھی اس کی توڑنی نہیں پڑے گی، وہ یہ ہے کہ یہ مکے میں چلا جائے اور طواف کی جگہ کو خالی کروائے اور تنہا طواف کرے، اس کی قسم بھی پوری ہو جائے گی اور اس کی بیوی کو طلاق بھی نہیں ہوگی۔ آپ کے اس جواب سے جو اس وقت کے علماء تھے وہ بڑے حیران ہو گئے۔ اللہ اکبر، یہ علمی مقام۔ طواف تو وہیں پر کعبۃ اللہ کا ہونا ہے ایسی اور مطاف بھی وہیں پر ہے، اور قسم تو وہ دنیا بھر میں اور جس اس ٹائم تنہا کر رہا ہوگا تو اور کون سا کعبہ اور کون سا مطاف جہاں کو کر رہا ہوگا، جس طرح وہ تنہا عبادت والا اس کا معاملہ پورا ہو گیا۔ یہاں ایک تو جیسے علم غوث پاک ہے کہ غوث پاک نے اس کو قسم ٹوٹنے کے گناہ سے بھی جو ہے وہ بچا لیا اور دوسرا گھر بھی بچ گیا، وہ بھی سلامت رہا۔ یہاں ایک دوسرا پرسپیکٹو بھی ہے، علم غوث پاک کا تو اظہار ہے ہی، یہاں ایک دوسرا پرسپیکٹو ہے، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس طریقے سے آ جاتے ہیں کہ جب مطلب گھر میں کوئی انبن ہوتی ہے تو وہ اوپر سے مطلب 1 2 3 کے ساتھ ہی ایک ساتھ جو ہے وہ 1 2 3 کرتے ہیں، اس پر آپ جو ہے وہ کیا فرمائیں؟ اچھا، اس میں نا یہ صرف اسی کے معاملے میں نہیں ہے، طلاق کے معاملے میں اور بہت سارے معاملات میں ایسی قسمیں بعض اوقات کھا لیں گے یا بعض اوقات ایسی بات کر بیٹھیں گے کہ وہ پھر پریشان ہوتے ہیں کہ اب کریں کیا ایسی بات۔ تو اب وہ کچھ تھا کہ وہ امام اعظم کے بھی اس طرح کے وہ مشہور ہیں فقہی پہیلیاں جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ اب ہوا یہ کہ اس میں علم دین جب نہیں ہوگا تو پھر انسان بعض اوقات اس طرح کی وہ شرائط والی باتیں، مشروط باتیں جسے کہتے ہیں کہ یہ اگر نہ کر سکا تو میں یہ کروں گا، یہ نہ کر سکا تو میں یہ کروں گا، اور اسی طرح خاص کر طلاق کے معاملے میں آپ کو بھی ملتے ہوں گے، ہمیں بھی ملتے ہیں، ظاہر ہم مسائل کے لیے تو پھر یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ دارالفتاء سے رجوع کریں، وہ آپ سے سوال پوچھیں گے، آپ ہمیں اپنا بتائیں گے مسئلہ، تو اس میں بیچ میں سے چند سوال آپ سے پوچھوں گا، آپ ایسے ہی گھوم جاؤ گے، تو ہمارا کام شعبہ تو نہیں ہے یہ نا، یہ بھی بڑے کام، بڑی سوال کرنے والے بھی بعض اوقات بڑی جو ہے نا وہ چلاکی کر رہے ہوتے ہیں، گھما رہے ہوتے ہیں۔ آپ سے بات کریں گے، آپ جب بات گفتگو کر رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، تو آپ کی بات سے 1 2 وہ لے لے گا کہ کن چیزوں سے مجھے ریلیف مل رہا ہے، وہ لے لے گا، سوال بدلتا رہے گا اپنا۔ تو یہ بھی ایک معاملہ چل نکلا، یہ دونوں چیزیں ان کو بیان کر دیں کہ یہ روش، یہ انداز وہی بات وہی ہے کہ ہم بولنے سے پہلے تولنا سیکھیں، پہلے تولو بعد میں بولو۔ تو اس قسم کے جتنے بھی معاملات ہیں تو یار آپ کیوں ایسا مطلب بولنا چاہتے ہیں کہ جو بالکل ایک منفرد چیز ہو، بالکل ایک الگ چیز ہو، پھر اس کے بعد آپ پریشان ہوں، پھر آپ جائیں کہ اب ہم اس کا کیا حل کریں۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو فقہ کے اندر مطلب یہ کہ میں وہ سنا نہیں پا رہا۔ تو امام اعظم کے کئی ایسے واقعات ہیں کہ جس میں کچھ لوگوں نے ایسی بات کی کہ اب وہ پہنچ گئے جب ہم کریں کیا۔ مثال کے طور پر ایک شخص آیا تو وہ مرغی اور انڈے والا کوئی واقعہ ہو اگر آپ کو یاد ہو، کہ وہ اس نے کہا کہ جو میری بغل میں ہے تو وہ اگر میں نہ کھاؤں، اس طرح کچھ واقعہ میرے ذہن میں پورا آ نہیں رہا،
تو اس طرح کی جو چیزیں تھی قسم کے معاملے میں زیادہ تر آتی ہیں، طلاق کے معاملے میں زیادہ تر آتی ہیں. تو بہرحال ہمیں یہ کہ بولنے سے پہلے تول لینا چاہیے. اگر ہم تولیں گے نہیں تو پھر بعد میں ہم خود تول جائیں گے، ہمیں تول لیا جائے گا، پھر پریشانی ہوگی. اور پریشانی کا حل پھر ظاہر ہے کہ پھر ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جس میں ہمیں تھوڑا نقصان اٹھانا پڑے. صحیح. تو قسم اٹھاتے وقت، طلاق کے متعلق گفتگو کرتے وقت 101 نہیں 313 دفعہ سوچ لینا چاہیے. مدینہ بڑی پیاری بات کہی. اور ایک اور بات بھی یاد رکھیں کہ شعر ہے اور واقعی صحیح بات کہی کسی نے کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. اگر آپ نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کی ماں کو، جس کے ذریعے سے نکاح ختم ہو گیا ہے، آپ کہہ چکے ہیں، آپ کو پتا بھی ہے کہ میں یہ بات کہہ چکا ہوں، طلاق دے چکا ہوں، پتا ہے میں نے دی ہے، دینے والے کو بھی پتا ہوتا ہے غلطی سے دی ہے یا کیسے دی ہے یا یوں دی ہے، تو اس کے مجھے تو اس نے کہا تھا تو اس کے کہنے پہ دے دی تھی، غصے میں دی ہے. باپو جی فرما رہے ہیں کیا ہو گیا جی غصے میں دی ہے. غصے میں دی تھی تو غصے میں تھوڑی کچھ ہوتا ہے، غصے میں یہ طرح بولتے ہیں. یہ تو جب دیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا غصے میں طلاق. غصے والی بات ہے وہ مفتی اعظم پاکستان جو ہیں اپنے مفتی وقار الدین صاحب جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا ایک واقعہ یاد آ گیا. وہ لکھا ہوا ہے ان کے فتاوا کے شروع میں. وہ یہ تھا کہ ایک شخص آیا اور آگے کہہ رہا کہ جناب بہت غصہ تھا، میرے وہ ٹکریں بھی مار رہا تھا دیوار میں اور یہ اور وہ. اس حالت میں اس نے طلاق دی ہے اپنی بیوی کو. اب وہ علماء بھی موجود تھے تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا تھا. اس نے کہا کہ ماں بھی تھی وہاں پر، بیوی بھی تھی، جھگڑا ہو رہا تھا اور اس کے منہ سے غصے کے مارے جھاگ نکلنا شروع ہو گئی، بالکل آپے سے باہر ہو گئے. تو اس نے کیفیت ایسی بیان کی سائل نے. مفتی وقار الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ جب ماں اس کے سامنے آئی اس نے طلاق کے لفظ بولے تھے اس کو؟ انہوں نے کہا نہیں. اس نے کہا بہن؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا بیوی؟ انہوں نے کہا ہاں بیوی. کہتے یہ غصے میں تھا، اس کو اتنا پتا تھا کہ طلاق میں نے اس عورت کو دینی ہے. صحیح. طلاق میں نے اس عورت کو دے سکتا ہوں، بیوی کو. یعنی ماں کے بارے میں ہوش تھی اس کو، بہن کے بارے میں ہوش تھی کہ اس کو طلاق کے لفظ میں نہیں بول سکتا. تو اتنی ہوش میں تھا کہ بیوی کو طلاق کے لفظ بول سکتا ہوں. تو اس کا مطلب کہ یہ وہ غصہ نہیں ہے جس کو آپ آڑ بنا رہے ہو. صحیح. اس لیے یہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں لے کے جا رہے تھے اس طرح. تو غصے میں کوئی، اب غصہ یہ کہ محبت میں، پیار میں، اور اس میں بڑا موڈ خوشگوار ہو. یہ بات تو بارہا ہو چکی کہ کوئی اچھا کھانا پکا یا بیوی نے اچھے کپڑے پہن لیے تو اب وہ خوش ہوا اور اس کے بعد ہم بہت خوش ہوئے آپ سے، جائیے آپ اب رخصت اختیار اللہ محفوظ فرمائے. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے یار. یہ بات سر میں جو جس طرف لانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے اگر طلاق دے دی ہے اور اب آپ جھوٹ بولیں گے یا جو بات نہیں ہے وہ کریں گے، الٹ اس کا بنائیں گے، تو یاد رکھیں کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے. اب یہ جو جھوٹ بول کے آپ اگر کوئی فتویٰ لیں گے تو وہ کیسے آپ کے معاملات کو جو ہے وہ ویریفائی کر سکتا ہے، چلا سکتا ہے اور بہتر بنا سکتا ہے. جو حرام کر لیا وہ حرام کو جھوٹ بول کے اگر حلال بنائیں گے تو وہ حرام حلال تھوڑی بن جائے گا، حرام تو حرام ہی رہے گا نا. تو کبھی بھی یاد رکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لفظ زبان پہ آپ دیکھیں، یہ لفظ جو آپ کو پتہ ہے میں کس لفظ کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو استاد صاحب نے بھی کہا بھی ہم یہ لفظ نہیں کہنا چاہتے، اور زبان پہ ہونا، یہ ذہنی یہ ہونا چاہیے کہ یہ لفظ ہماری زبان پر آئے ہی نہ. ٹھیک ہے. اور بہرحال شریعت نے ایگزٹ وے رکھا ہے، اور ایگزٹ وے بھی جو ہے نا یہ ہر وقت ایگزٹ نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ بار بار معاملات زندگی میں نہیں ہوتے، بہت ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، بچوں کے معاملات ہو جاتے ہیں، گھر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، رشتے داریاں جو ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں. بندہ پھر بعد میں بیچارہ، ہم نے تو دیکھا ہے معاشرے کے اندر بیچارے آتے ہیں پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، ہم یہ کر چکے ہیں، ہم سے یہ ہو گیا، ہم نے یہ کر دیا ہے. تو اس ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اپنے غصے کو بھی کنٹرول کریں اور اپنی ایکسپیکٹیشنز کو، اپنی توقعات کو بھی جو ہے وہ نارمل رکھیں. استاد صاحب یہاں ایک بات میں شیئر کرنا چاہوں گا مدنی چینل کے ناظرین سے. مجھے کہیں جانے کا اتفاق ہوا، تو سفر کا اتفاق بھی ہوا، تو وہاں بھی ایک چیز مشاہدہ ہوئی. اسنائی بھائی نے ایک چیز بتائی، انہوں نے کہا جی ایک بندہ جو تھا وہ سفر کر رہا تھا،
سفر کرتے کرتے انہوں نے ایک بات کہی، انہوں نے کہا جی آج ہم نے جو بندہ بلایا نا جی کھانے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے جو بندہ بلایا ہے، واہ جی واہ کیا ہی بات ہے۔ اب وہ اس کا نام بھی لیتے تھے، حاجی بھی کہتے تھے، نام بھی لیتے تھے، حاجی فلاں حاجی فلاں، حاجی فلاں تو یہ، حاجی فلاں تو یوں، حاجی فلاں تو یوں پکاتا ہے، حاجی فلاں تو یوں بناتا ہے، حاجی فلاں تو بنانے کے لیے مسالہ یہ سارا یہ وہ سب کچھ لے کے آ رہا ہے، اپنے مسالے جو ہے وہ ڈالتا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ اچھا یوں اب آپ دیکھیں ایک بندہ تعریف پہ تعریف کرتا جا رہا ہے، تو اب جو سننے والے ہیں یہ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو جو ہے وہ ہائی کر رہے ہیں، لیول ہائی ہو توقعات بڑھا رہے ہیں، واہ بھی پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اچھا جب وہ کھانا پک گیا، کھانا کھا لیا، نارمل سا کھانا تھا، ٹھیک، اب وہ بیچارہ جو ایسا اس کو پورٹریٹ کیا گیا تھا ویسا نہیں تھا، ویسا نہیں تھا۔ اچھا وہ بہرحال کھانا ٹھیک تھا، اچھا تھا، وہ کھایا، کھانا کھایا، اب جب بعد میں وہ لوگ واپس آ رہے تھے نا، اب وہ جو کہہ رہے تھے نا حاجی فلاں تو حاجی یہ تو حاجی فلاں یوں بنا رہا ہے، انہوں نے پھر اسے کہا، اس بیچارے کی چھیڑی بنا دی، انہوں نے کہا یار جتنی مرتبہ آپ نے حاجی کہا ہے نا اتنی مرتبہ ہماری بریانی نہیں بنی ہوئی تھی جتنی مرتبہ آپ نے حاجی کہا ہے۔ تو چلیں بہرحال یہ بھی ہوتا ہے، اپنی ایکسپیکٹیشنز کو، اپنی توقعات کو اتنا ہائی نہ کر لیں کہ جب جو آپ چاہ رہے ہیں وہ آپ کو اگر نہیں ملا تو اب آپ آزمائش میں آ جائیں یا کرائسس میں آ جائیں۔ اللہ پاک ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ کچھ آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ صبر سے تحمل سے کام لیں، بات کو انکلوڈ کرتا ہوں اس شعر پر، ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خیر سلیم عطا فرمائے، صبر برداشت اور تحمل کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ جی عبد الخالق اتاری واقعہ سے عرض کر رہا ہوں۔ آج کا موضوع غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا علم۔ حضور والا کچھ بتائیے، غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی مجلس کا حال کیسا تھا؟ یعنی کہ کس انداز میں آپ اپنے شاگردوں وغیرہ کو تعلیم دیا کرتے تھے؟ کتنے شاگرد آپ کے تھے اور اس مجلس میں آپ کن کن علوم کی تعلیم دیا کرتے تھے؟ جی استاد صاحب، یہ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایسا زندگی کا پہلو ہے جو عام طور پہ اتنا متعارف نہیں ہوتا، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بہترین استاد یعنی معلم بھی تھے، ٹیچر بھی تھے جسے ہم انگلش میں کہیں نا۔ تو ایسے ٹیچر تھے کہ لوگ دور دور سے آپ کے بارگاہ میں علم دین سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، اور وہ آنے کے بعد جو علوم سیکھتے اور علوم سیکھنے کے بعد جو ان کی پذیرائی ہوتی لوگوں کے اندر، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ الحمدللہ یہ ماہنامہ فیضان مدینہ میں بھی یہ جو ربیع الغوث کا شمارہ ہے، اس میں غوث پاک بحیثیت معلم یہ مضمون چھپا ہے۔ اس میں سے کچھ باتیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے پڑھانا جو شروع کیا نا، تو وہ حضرت مبارک مخزومی رحمت اللہ تعالی علیہ کا مدرسہ تھا، مدرسہ مبارکہ کہلاتا تھا وہ۔ تو آپ نے وہاں پڑھانا شروع کیا اور آپ کی شہرت اتنی جلدی پھیلی کہ اس مدرسے میں توسیع کی ضرورت محسوس ہوئی کہ مزید اس کو بڑھایا جائے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کی توسیع بھی کروائی اور ارد گرد کے مکانات خرید کر اس میں شامل بھی کیے۔ کیا بات، کیونکہ آنے والوں کی کثرت تھی جی، تاکہ اس میں وہ سمو جائیں۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حدیث بھی پڑھاتے تھے، نحو بھی پڑھاتے تھے، قرات قرآن کا آپ نے پہلے ذکر کر دیا، تو 13 مضامین پڑھا، اللہ 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 اللہ، اور پھر ایسا پڑھاتے کہ آپ کے بیانات بھی جاری رہتے تھے، آپ کی تالیفات بھی منقول ہیں۔ تو ایک حضرت عبداللہ خشاب رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ علم نحو کے شوقین تھے۔ علم نحو یہ پڑھایا جاتا ہے تو یوں سمجھ لیں کہ جس طرح گرامر ہے نا انگلش کے اندر، کہ وہ مذکر کے لیے ہی ہے اور مؤنث کے لیے شی ہے، ایکسٹرا جو بھی آگے مزید ایکسٹرا، ہاں، تو اس میں اب یہ کہ چیزیں یہ گرامر کے طور پر آتی ہیں۔ تو عربی کے اندر گرامر میں 2 علم ہیں، ایک نحو کا ہے اور ایک صرف کا ہے۔ تو انہیں نحو کا شوق تھا، علم نحو کا۔ تو اب وہ آپ کی بارگاہ میں آئے کہ میں جا کے ان کے پاس نحو پڑھوں، بہت ان کی شہرت ہے اور بہت بڑے معلم ہیں، استاد ہیں۔ اب درس میں شریک ہوئے، اس میں گرامر کے بارے میں، نحو کے بارے میں کوئی ان کو نکات نہیں ملے، یعنی جنہیں ہم کہتے ہیں بغدادی پھول نہیں ملے۔ تو انہوں نے دل میں سوچا کہ آج تو میں لگتا ہے کہ وقت میرا ضائع ہو لقد عدا اليوم من آئے، کہ دل میں آیا کہ آج کا وقت ایسے ہی گیا، جو میں لینے آیا تھا وہ نہیں ملا۔ اب استاد ہے اور ساتھ ولی بھی ہے،
اور دل میں جو کیفیت گزری ہیں اس پر بھی اطلاع پا لی، اور فرمایا کہ تم ہمارے پاس رہو، ہم تمہیں علم نحو کا امام یعنی سیباوے بنا دیں گے۔ سیباوے علم نحو کا بہت بڑے امام کا نام ہے، تو علم نحو کا سیباوے بنا دیں گے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ خشاب نحوی، ان کے نام کے ساتھ ہی ہم نحوی لگتا ہے، رحمت اللہ تعالی علیہ، یہیں در غوث اعظم پر انہوں نے وہاں ڈیرا ڈال دیا، اور پھر علم نحو کے ساتھ ساتھ دیگر جو علوم تھے ان میں بھی مہارت پائی۔ تو یہ ایسے استاد تھے، اور ان کے لاکھوں شاگرد ہوئے، اور پھر شاگردوں میں بھی جو بڑے بڑے عہدوں پر، جیسے ان دنوں علماء یہ عہدوں پر بھی فائز ہوتے تھے انتظامی، جیسے کوئی گورنر ہے، کوئی فلاں ہے، تو ان کے شاگردوں کو پھر اہم عہدے بھی بادشاہوں نے دیے۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے نہ صرف سیکھا بلکہ باقاعدہ سکھایا بھی علم۔ سبحان اللہ، تو یوں اگر وہ سمجھ لیں کہ وہ مزے کو مزہ آ جاتا جب بندہ سوچے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ نے بھی کیا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ انہی کے یعنی کہ کیا کہہ لو کہ وہ گداگروں کے صف میں ہم بھی کھڑے اللہ اللہ اللہ۔ بلکہ ان کی محفلوں میں جو لکھا ہوا ہے کہ 400 افراد قلم و دوات لے کر حاضر ہوتے تھے، وہ کیوں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ کے ارشادات کو لے کر محفوظ کرتے تھے۔ یعنی آج کل جیسے میں تھوڑے ناظرین کے لیے وضاحت کر دوں کہ اب وہ ہو رہا ہے مدنی مذاکرہ، یہ جیسے ابھی سلسلہ ہو رہا ہے، اب کوئی نوٹ کر رہا ہے، کرنا چاہیے قلم دوات کس کس کو پتا ہے؟ قلم دوات کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اچھا، پرانے جنہوں نے قلم دوات استعمال کیا ان کو تو پتا ہوگا۔ چلو قلم دوات مشکل دور ہوتا ہے، آج تو بڑا ایزی ہے نا، یہ سلسلے کے اندر مدنی پھول چاہیے تو آپ ریپیٹ کر کے دیکھ لیں، 10 قسم کے آپشن آ گئے۔ لیکن پہلے زمانہ جو نکل گیا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، تو وہ اس کو سیو کر لیتے تھے، اور سیو کا یہ ہوتا تھا کہ 400 کے قریب بیٹھے ہوتے تھے قلم دوات لے کر، اور اس کو لکھ کر محفوظ کر لیتے تھے رائٹنگ کے ذریعے اس کو سیو کرتے تھے۔ اور ان کے شہزادے یہ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک جو ہے آپ نے بیان فرمایا، بلکہ مزید شیخ عمر کیمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی بیان یعنی اسپیچ ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں لوگ اسلام قبول نہ کرتے، اللہ، اور چور، ڈاکو، فاسق اور فاجر آپ کے ہاتھ پر توبہ نہیں کرتے تھے۔ الحمدللہ۔ تو یہ وہ مقام جو پوچھ رہے تھے کہ وہ کیا ان کی یہ توبہ نہیں کرتے تھے، یہ پیچھے سے کنیکٹڈ ہے نا کہ کوئی بھی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی مگر اچھا اس کو آسان بنا کے کر دینا، جیسے قرآن کریم کی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس کا ترجمہ اگر وہ لفظی کریں گے تو معنی بنے گا اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر رحمت بنا کر واسطے تمام جہانوں کے۔ تو آسان یہ ہوتا ہے اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو جو باپ بتا رہے ہیں یہ جس عربی کتاب کا ترجمہ ہی اس سے کر رہے ہوں گے، بیان کر رہے ہوں گے، تو وہ یہی ہے کہ غوث پاک کی کوئی بھی مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس میں کیا نہ کرتے ہوں، ڈاکو، چور، اور یہ توبہ نہ کرتے ہوں۔ یعنی غوث پاک کی مجلس میں چور اور ڈاکو جو تھے یہ توبہ کیا کرتے تھے آپ کے ملفوظات سن کر، آپ کی تقریر کو سماعت فرما کر۔ اصل میں اس دور کے ماحول میں یہ ایک ذریعہ تھا سیو کرنے کا، جیسے آج کل تو ہے نا وہ آپ اپنی وائس ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں، وہ چینل پر ہے تو آپ ریپیٹ دیکھ سکتے ہیں وغیرہ۔ تو ان دنوں سیو کرنے کا ذریعہ جیسے قلم دوات لے کر، یعنی اب تو یہ کہ وہ یہ بال پوائنٹس آ گئی نا، تو اس کے اندر ہی وہ سیاہی بھری ہوتی ہے اور یہ آٹومیٹک چلتی رہتی ہے، اس میں یہ کہ وہ ایک وہاں پہ لیتے تھے اور پھر لکھتے تھے۔ یہ زیادہ ڈوبا پنجابی میں کہہ رہے ہیں یا ڈپ کرتے تھے اور ہاں، تو وہ لکھتے تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ انک آپ نے الگ رکھ لی اور پین الگ رکھ لیا سمجھانے کے لیے، اب پین کو آپ اس کے ساتھ لگائیں اور لکھیں کریں گے۔ تو یہ قلم دوات کا ایک منظر ہوتا تھا، یہ مشکل کام ہے ایسی بات صحیح۔ اس میں تو یہ کہ موجود ہے اور لکھتے چلے گئے، تو 400 اللہ سیو کرنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا علم تو تھا، کیا علم دین کے مدنی پھول ہوتے ہوں گے، کیا جذبہ ہوتا تھا، جذبہ بھی۔ آج وہ جذبے بھی نہیں، اور پھر بھی ہم وہی بس فیشن کے طور پہ کہہ دیا بڑا مشکل ہے آج مولانا صاحب، بہت مشکل ہے دین سیکھنا، حالانکہ آج کل تو بہت ہی آسان ہے، بڑا آسان، اتنا آسان کر دیا ہے۔ مدرسہ المدینہ آن لائن ہے، جامعہ المدینہ آن لائن ہے، اب تو مطلب ڈور سٹیپ پر آ گیا ہے۔ تو یار رسالہ بھی آپ بولتا رسالہ آ گیا، بولتا رسالہ، یار آڈیو میں رسالے آ گئے، آپ اس کو سننا شروع کر دیں تو گویا کہ آپ پڑھ رہے ہیں، توجہ سے سنتے رہیں تو وہ پورا آپ کو لفظ بہ لفظ سنائے گا، بولتا رسالہ۔ تو اتنی آسانیاں آ گئی جی،
اتنی ہی سمجھ لو علم دین سے دوری لوگوں کی بڑھتی جا رہی ایک ہے، حدیث سننے آتے ہی نہیں ایک ہے ماہ کا سفر ہوا کرتا تھا، جی جی تو اب تو فنگر ٹپس پر ہے، ویری ایزی آپشن، پھر بھی نہیں حاصل کرنا چاہیے، علم دین حاصل کرنے والے بنے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں 70,000 افراد، آئے 70,000 افراد آپ کا بیان سننے والے، آپ کے ملفوظات سننے والے اور آپ کے علم سے متمتع اور فیضیاب ہونے والے ہوا کرتے تھے۔ اور جس طرح سامنے بیٹھے بندے کو آواز آتی تھی، آخری بندہ بھی آپ کی آواز کو یوں ہی سماعت کیا کرتا تھا، یوں ہی سنائی دیتی تھی۔ یہ عالم تھا حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس کا۔ اور حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی بہت بڑے مفسر تھے، بہت بڑے امام تھے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، پھر اس کی تفاسیر کو بیان کیا، 14 تفاسیر بیان ہوئی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو مجھے بھی آتی ہیں۔ پھر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 40 تفاسیر بیان کی، قرآن کریم کی ایک آیت کی 40 تفاسیر بیان کی، اور وہ تفسیر کس سے منقول ہے، کس نے بیان کی ہے، اس کی سند کیا ہے، غوث پاک نے یہ بھی بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد فرمایا رجعنا من القول الى الحال، پھر قرآن کریم کی اس آیت کی 30 تفاسیر اور بیان فرمائی۔ مجلس پر وجد کی کیفیت طاری ہوگی۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بھی وجد میں آگے، اور آپ نے جو ہے وہ اپنی وجد میں آ کر اپنا گریبان جو ہے یہ اس کو چاک کر ڈالا۔ اندازہ لگائیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس جو ہے یہ اس کے اندر علم دین کا فیضان کیسا بہتا ہوگا، اور پھر اس مجلس کا حال جو ہے یہ کیا حال والا ہوتا ہوگا۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، علم قرآن اللہ ہمیں عطا فرمائے، اور علم تفسیر قرآن بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمارے لیے ایشوز جو ہے، مسائل جو ہے یہ دور کرتا جا رہا ہے، آسانیاں پیدا کرتا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کی تفسیر اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آپ کو ملے گی۔ تفسیر سراج الجنان قرآن کریم کی بڑی آسان پیرائے کے اندر، آسان الفاظ کے اندر تفسیر جو ہے یہ آپ کو پڑھنے کو ملے گی، اور یہ مکتبۃ المدینہ نے 10 جلدوں پر شائع کی ہے۔ اس کو آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہیں تو اپنے موبائل کے اندر، آپ چاہے آئی فون یوز کر رہے ہیں، چاہے اینڈرائڈ ورژن یوز کر رہے ہیں، جو بھی آپ کا موبائل ہو، آپ یہ اپلیکیشن جو ہے، یہ قرآن اینڈ ٹرانسلیشن اپلیکیشن جو ہے یہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کون سی القرآن ٹرانسلیشن اپلیکیشن کا نام ہے جی، یہ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور تفسیر سراج الجنان کا جو ہے وہ آپ سبحان اللہ، یہ نیچے پٹی پر بھی اس کے لنکس جو ہیں یہ آپ کو بتا رہے ہیں، اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی تفسیر سرچ آپشن بھی ہے، ترجمہ بھی جو ہے وہ آپ جان سکتے ہیں، تفسیر بھی اس میں سے پڑھ سکتے ہیں، اور اگر قرات قرآن سننا چاہیں وہ بھی سن سکتے ہیں، تلاوت قرآن کے لیے ریمائنڈر سیٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول کتنے کام آسان کرتا چلا جا رہا ہے، اللہ کرے ہم لینے والے بن جائیں اور پڑھنے والے بن جائیں۔ کچھ آپ کی مزید کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ آ جائیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ مدنی چینل آج گھر پہ آ کر حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم کا عالم بھی بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ساتھ میں ہمیں اس طرف آنے کی ترغیب بھی دے رہا ہے، اور جو آسان ذرائع ہیں یہ بھی بتا رہا ہے۔ آئیے عمل کرنے والے بنیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، شیخ طریقت امیر سنت کا دامن کرم تھام لیں، انشاءاللہ غوث پاک کا فیضان نصیب ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ جی مزید سگتار محمد شاہ رخ اتاری ہندامانی کابینہ کے شہر بندی راجستھان سے عرض کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، اور ماشاءاللہ موضوع غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا علم۔ میرا سلمان بھائی سوال تھا، غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنی سال کی عمر میں علم حاصل کر لیا تھا؟ اور الحمدللہ سلمان بھائی، ہم 31 دسمبر کو مدنی مذاکرے میں بندی راجستھان بڑا مدرسہ برہم پوری سے انشاءاللہ ہماری ترکیب مرشد کی بارگاہ میں حاضری دینے کی، اجتماعی طور پر دکھانے کی۔ سلمان بھائی دعا فرما دے، اور یہ بھی بتا دے کہ ہم اس میں کامیابی کیسے حاصل کریں۔ کامیابی ہے جی ایفرٹ سے، کوشش سے آئے گی، من جدہ وجدہ، جتنی آپ ایفرٹ کریں گے، جتنی آپ کوشش کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کامیابی ملے گی۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے، السعی منا والاتمام من اللہ، ہمارا کام کوشش کرنا ہے، اس کو پورا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔
ہمارا کام ہے اپنی ایفرٹ کرنا، اپنے اسلامی بھائیوں کو دعوت دیں، اور جو بھی آپ کے پاس ذرائع ہیں ان کو یوٹیلائز کر کے، ان کو استعمال کر کے اپنے اسلامی بھائیوں کو دعوت دے کر بھرپور طریقے سے اجتماعی مدنی مذاکرے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ آپ کی کوششیں ثمر آور ہوں گی، اور آپ کی کوششوں کا آپ کو پھل بھی ملے گا، اور اس کا فائدہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اللہ آپ کو مزید برکتیں اور اخلاص عطا فرمائے۔ مزید آگے چلتے ہیں جی۔ ماشاء اللہ، ماہ عبد القادر ہے، ذکر عبد القادر ہے، کیا بات ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور آج آپ کی علم پر گفتگو ہے۔ تو سلمان بھائی، ہم کیا پیش کریں؟ جانا کیا چیز تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، کہ ایسی عظیم ہستی ہیں، ایسے پیارے ہیں، کہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے کتنے قریب ہوتے ہیں، کہ ہاتھ پکڑتے ہیں اور اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ اس پر بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے۔ اور سلمان بھائی، کچھ لوگ ہوندے نے جنہاں نو بڑی جنہاں دی یا تے طبیعت خراب ہوندی ہے، یا اللہ بہتر جانے کی مسئلہ ہوندا ہے، کہ جدوں بھی اولیاء اللہ دا ذکر ہوندا ہے تے انہاں دے پنجابی چ کہندے نے ٹھڈ وچ پیڑ پے گئی۔ ہمیں جب ذکر ملتا ہے ہمارا تو دل باغ مدینہ ہو جاتا ہے۔ یہ دل کی جو صفائی ہے، اس پر بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرما دیجئے۔ اللہ اولیاء کے بغض سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالی اولیاء کی نفرت سے، عداوت سے محفوظ فرمائے۔ حضور فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے اولیاء سے، جو میرے ولی سے دشمنی رکھے گا، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کبھی بھی کسی اللہ والے سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، بغض نہیں ہونا چاہیے، اور ایسی صحبتوں میں ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے کہ جن کے ساتھ بیٹھنے سے اولیاء کرام کی عداوت، ان کی دشمنی دل میں پیدا ہو۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسی مجلسوں سے محفوظ فرمائے، ایسے لوگوں کے شر سے بچائے۔ امیر سنت اسی لیے دعا کرتے ہیں کہ محفوظ صدا رکھنا شاہ بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ اور دوسرا شہزاد بھائی، آپ نے جو شعر پڑھا، کیا پیش کریں جانا کیا چیز تمہاری ہے، تمہاری نہیں کیا چیز ہماری ہے۔ ہمارے مفتش اسلامی بھائی موجود ہیں، لیکن چلیں کہیں مصروف ہوں گے، اللہ رحمت فرمائے۔ بہرحال کیا پیش کریں جانا کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ مرحبا۔ دوسرا یہ ہے کہ اچھوں سے محبت، نیکوں سے محبت، یہ دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابی بھی دلواتا ہے، نعمتیں بھی دلواتا ہے، بھلائیاں بھی دلواتا ہے۔ المرء مع من احبہ، کہ انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، دیگر بزرگان دین ہیں، اگر ہم ان سے محبت کریں گے تو یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اس کے نیک صالحین بندے ہیں۔ تو اگر ہم ان سے محبت رکھیں گے تو ان کی محبت کا صدقہ ہمیں بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، مرحبا۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی گلدستہ ابھی یہاں پر ہم شامل کرتے ہیں نصیحت غوث پاک کی۔ آگے دیکھتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، نصیحت غوث پاک کی۔ قرآن و حدیث میں جو ہم احکامات سنتے ہیں، جو ہم پڑھتے ہیں، ہمیں اس پہ یقین کامل جو ہے وہ قلبی طور پہ، زبانی طور پہ تو ہم کہتے ہی ہیں، قلبی طور پہ ہمیں اس کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کے ساتھ جو وعدے فرمائے ہیں وہ یقیناً حق ہیں۔ اگر ہم جس چیز پہ وعدہ کیا گیا ہے اس چیز کو اچھے طریقے سے بجا لائیں گے تو ضرور ہم اس وعدے کے حقدار ٹھہریں گے، اس کا یقین ہونا چاہیے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کام کر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن دل کے اندر خیال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ملنا بھی ہے نہیں ملنا، ہونا بھی ہے نہیں ہونا، اس طرح کے خیالات۔ آپ اس پہ ایک واقعہ ارشاد فرمانے کے بعد پھر نصیحت فرماتے ہیں۔ چنانچہ 21 شعبان المعظم 545 سنہ ہجری آپ نے یہ بیان اپنے مریدین کو ارشاد فرمایا۔ تو پہلے آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا۔ آئیے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو واقعہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا وہ سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک سائل آیا اور اس نے کھانا مانگا۔ اس وقت آپ کے گھر میں سوا 10 انڈوں کے اور کچھ نہیں تھا۔ آپ نے اپنی خادمہ کو حکم دیا کہ وہ 10 انڈے سائل کو دے دیے جائیں، اور حالت یہ تھی کہ آپ خود اس دن روزے سے تھے۔ اب خادمہ نے 9 انڈے اس سائل کو دے دیے،
ایک انڈا اس میں سے بچا کے رکھ لیا اس نیت کے ساتھ کہ شام کو افطار میں حضرت کو یہ آقا کو یہ بنا کر دوں گی۔ چنانچہ جب مغرب کا وقت قریب آیا تو ایک شخص نے آ کے دروازے پہ دستک دی اور ایک ٹوکری دی۔ آپ کے پاس جب وہ ٹوکری حاضر کی گئی، آپ نے وہ انڈے شمار کرنے کا حکم دیا۔ شمار کیے گئے تو وہ انڈے 90 تھے۔ آپ نے اپنی خادمہ سے پوچھا کہ آپ نے کتنے انڈے صدقہ کیے تھے؟ وہ کہنے لگی کہ 9۔ فرمایا 10واں انڈا کہاں ہے؟ عرض کی کہ وہ میں نے آپ کی افطار کے لیے رکھ لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو نے ہمیں 10 انڈوں کا نقصان پہنچا دیا ہے، یعنی اگر تو 10 انڈے صدقہ کر دیتی، اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ ہے کہ بندہ جو میری راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو دنیا کے اندر ہی 10 گنا جو ہے وہ بڑھا کے دے دیا جاتا ہے، بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے جتنا زیادہ چاہے بڑھائے۔ تو اب 9 انڈے صدقہ کیے تو یقین تھا، جب 90 گنے نا تو یقین تھا کہ مجھے تو 100 ملنے چاہیے تھے کہ 10 صدقہ کیے تھے، یہ 90 ملے ہیں، اس کا مطلب کم صدقہ ہوئے ہیں۔ فوراً خادمہ سے پوچھا اور واقعی ویسا ہی تھا، 9 ہی کیے گئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا مجھے تو نے 10 انڈوں کا نقصان پہنچایا، یعنی وہ ایک انڈا جاتا تو اس کے بدلے 10 اور آ جاتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو نے مجھے نقصان دیا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اب اس پہ ہمیں نصیحت فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا اپنے رب کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کرتا تھا کہ جو کچھ بھی قرآن و حدیث میں وارد ہے اس پر سچے دل کے ساتھ ایمان رکھتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہم سب کے لیے بھی نصیحت ہے کہ اللہ والوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے سچے دل کے ساتھ پورے یقین کے ساتھ جو ہے اس پہ ایمان، تو ہمارا بھی یقین ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یقین کامل کی دولت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ واہ سبحان اللہ، نصیحت غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مدنی گلدستہ آپ نے دیکھا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے میں نعت خان کی جگہ میں ہی ہوں جی، اور میں جیسے کلام پڑھتا ہوں آپ جانتے ہی ہیں۔ بہرحال حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک نعت شریف آپ کو سناتے ہیں اور سب کے دل خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی آئیے کلام سنتے ہیں حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی کاش میرا جائے، اے کاش میرا جائے، سارے کار مدینے میں
شہنشاہ ابرار مدینے میں بلوا شہنشاہ قسمت میری چمکا رمضان کی بہار تیبہ کی فضائیں ہوں اور جھومتے پھرتے ہوں اور جھومتے پھرتے ہوں ماشاءاللہ جی، کلام سنا آپ نے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدینہ طیبہ کی بادب حاضری نصیب فرمائے اور حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے. یہ دعا اللہ تعالیٰ آپ سب کے حق میں، حاضرین جو سلسلہ ناظرین دیکھ رہے ہیں، حاضرین موجودین، اور ان سب کے صدقے میرے حق میں بھی قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سر سوال ہے یہاں پر ایک SMS کے ذریعے. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج کے دور میں کوئی علم دین حاصل کرنا چاہے تو خاندان والے اس کے ماں باپ کو بہت بدنام کرتے ہیں، اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ وہ جو علم دین حاصل کرنا چاہتی ہے وہ اپنے ماں باپ کو کیسی راضی کرے؟ کوئی اسلامی بہن ہے وہ جامعہ المدینہ میں داخلہ لینا چاہتی ہے، جامعہ المدینہ للبنات ہے، للبنات ہے، اپنے والدین کا ذہن جو ہے وہ کیسے بنائے؟ اس پر آپ ہماری رہنمائی کریں کہ ماں باپ بعض اوقات پھر یہ کہتے ہیں کہ بیٹا ہماری عزت کا لوگ کچرا کر دیں گے، کیا کہیں گے آپ؟ یہ سوال جو بھی تھا اس سوال کا میں نے مضمون اور خلاصہ آپ کو عرض کر دیا ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ اس میں پہلے تو یہ ہے کہ جس طرح علم دین سیکھنا مردوں پر فرض بھی ہے اور واجب اس طرح صورتیں، اسی طرح جو ہے عورتوں پر یعنی اسلامی بہنوں پر بھی اسی طرح ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ابن ماجہ شریف کے الفاظ ہیں کہ علم دین کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اب اعلی حضرت امام اہل سنت شاہ مولانا امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان نے اس حدیث پاک کے تحت جو وضاحت فرمائی اس کا نچوڑ یہ ہے کہ جو شخص جس سٹیٹس میں ہو، تاجر ہے تو تجارت کے مسائل، وہ شادی شدہ ہے تو نکاح و طلاق کے مسائل، وہ حج کرنے جا رہا ہے تو حج کے مسائل، رمضان کی تشریف آوری ہوئی ہے تو روزوں کے مسائل، بالغ ہو چکا نماز پڑھنی ہے تو اب نماز کے مسائل. اسی طرح سب سے بنیادی چیز ہے عقائد کا علم کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آسمانی کتابوں کے بارے میں اور قیامت کے احوال وغیرہ کے بارے میں اس کو کیا معلومات ہونی چاہیے، کیا عقائد رکھنے چاہیے. اب ہے کہ اس کا ذریعہ تو ایک ذریعہ الحمدللہ جیسے دعوت اسلامی نے جامعات المدینہ للبنین جنہیں ہم کہتے ہیں، اسلامی بھائیوں کے لیے کہتے ہیں جی، اسی طرح للبنات بھی ہیں اور دنیا میں کثیر ہیں. تو اسلامی بہنیں بھی الحمدللہ علم دین حاصل کر رہی ہیں اور اس میں جو ماحول ہے، ایٹماسفیئر ہمارا موجود ہے، جو وہ ماحول ایسا نہیں ہے کہ جس پر کوئی تان کر سکے کہ یا کوئی کمزوری ایسی ہے خدا نخواستہ. باپردہ ماحول اور سنجیدہ وقار والا اور سیپریٹ
تو جب یہ سب چیزیں موجود ہیں اور جو اسلامی بہن علم دین حاصل کرنا چاہتی ہے اس کے والدین کو اس طرح سے تنگ کرنے والے یہ اپنے رویے پہ نظر ثانی کریں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ علم دین سے جاہل رہے. آپ آج پڑھا لکھا اس کو بولتے ہیں جو اپنے دستخط کر سکتا ہو. پاکستان کے اندر جو میری معلومات ہیں، ہو سکتا ہے میں رانگ کہ میں غلطی پر ہوں، لیکن جو میں نے معلومات کی وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پڑھے لکھوں کی تعداد اتنی ہے، اس میں باپو جو ایک معیار رکھا ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ شخص اپنے دستخط کر سکتا، اپنا نام لکھ سکتا، اس کو ہم پڑھا لکھا شمار کریں گے. اتنی فیصد آبادی پڑھی لکھی ہے اور اتنے جناب وہ ریٹ ہے ہمارا لٹریسی ریٹ، تو اس کا جو رکھا ہے نا معیار وہ چیک بھی کر سکتا ہے اس کو کہ وہ ہے نام لکھنا، یعنی دستخط کرنا یا نام لکھ لینا، یہ پڑھا لکھا ہے. علم دین میں پڑھا لکھا کون؟ جو فرض علوم حاصل کر لے. تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ جاہل رہ جائے؟ تو اگر عورت علم دین سے خالی ہوگی تو اس کی اولاد میں علم دین کیسے آئے گا؟ اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی، پڑھی لکھی سے مراد میں وہی لے رہا ہوں علم دین والی، تو اولاد میں بھی علم دین آئے گا، کیونکہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے. اب ماں کے سامنے بچہ پروان چڑھتا ہے، چلنا سیکھتا ہے، کھانا پینا سیکھتا ہے. اگر شروع سے ہی ماں اس کو اس طریقے سے عادت ڈال دے گی جو ایک شرعی طریقہ ہے تو اس کا فائدہ اسے بڑے ہو کر ملے گا. ورنہ وہ بچپن میں کچھ اور سیکھے گا اور بڑے ہونے کے بعد اس کو پتہ چلے گا کہ جو میں نے سیکھا تھا وہ رانگ ہے، اسے کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو پہلے اسے اپنے ساری عادتیں پچھلی تبدیل کرنی پڑیں گی، ارینج کرنی پڑیں گی، اس کے بعد نئی عادتیں اس میں بھرنی پڑیں گی، تب جا کے کام ہوگا. تو یہ خود ان کو پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے. مقصد یہ کہ نہ ہم نے کرنا ہے نہ کرنے دینا ہے. تو یہ رویہ بہت مطلب سمجھ لیں کہ حوصلہ شکن رویہ ہے. ان کو ہی حوصلہ ہی شکنی ہونی چاہیے جو اس طرح کا طنز کرتے ہیں اور ان کے والدین کو تنگ کرتے ہیں. خدا را ایسا نہ کیجئے کہ آپ کے طنز اور چھیڑنے اور تانا زنی کی وجہ سے اگر کوئی علم دین سیکھنے سے رک گیا تو ٹھیک ہے اس نے غلطی کی، لیکن اس غلطی کی وجہ تو آپ بنے نا. تو آپ کسی کو بنا نہیں سکتے تو بگاڑیں تو نہ یار. بات غور کرنے کی ہے استاد صاحب جی کہ آپ نے اگر کسی کو قرآن کریم پڑھنے سے روک دیا تو کون سا کمال کر لیا؟ جو قرآن کریم پڑھنے یا علم دین حاصل کرنے پر جو لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں اور مسائل سیکھ رہے تھے. جی بالکل. اور ان کاموں سے اگر آپ نے کسی کو روک دیا، مدرسہ المدینہ بنین یا للبنات میں کسی مدنی منع یا مدنی منع کو، اسلامی بھائی کو یا اسلامی بہن کو جانے سے روک دیا، مدنی قافلے میں جانے سے کسی اسلامی بھائی کو روک دیا، یا پھر ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں جانے سے کسی اسلامی بھائی کو روک دیا، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آنے سے کسی اسلامی بھائی یا اسلامی بہن کو روک دیا، یا ایسے حالات اور سرکمسٹانسز بنا دیے کہ وہ بیچارہ رکنے پر مجبور ہو جائے، مجھے بتائیں کون سا کمال کر لیا؟ کیا کون سا تیر مار دیا؟ ملے گا کیا؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہے. ہلاکت اور بربادی یہ ضرور آ سکتی ہے. یہ بڑی خطرناک بات ہے. علم دین سے روکنا، اور جو علم دین سیکھ رہے ہیں یا جو علم دین سیکھ چکے ہیں، جن کو علم دین آتا ہے، ان کی تحقیر اور ان کو ذلیل، حقیر اور ڈی ویلیو جاننا، یہ بڑی خطرناک بات ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ امیر سنت کی کتاب پڑھیں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، تو آپ کو میں جو بات کر رہا ہوں، جس طرف لانا چاہ رہا ہوں، اس کی سینسیٹیوٹی، اس کی حساسیت کا آپ کو جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی حساس بات ہے. ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں. کوئی سیکھ رہا ہے، ہم اگر اس کو، جیسے استاد صاحب نے فرمایا، ہم اگر اس کی معاملت نہیں کر سکتے، ہم اگر اس کو پروموٹ نہیں کر سکتے تو اس کو ڈی مورلائز نہ کریں. اس کے ماں باپ کو تو ڈی مورلائز نہ کریں، اور ماں باپ بھی غور کریں کہ اگر ہمیں کوئی ایسا ذریعہ ہو کہ 1 کروڑ روپیہ میرے گھر میں حلال طریقے سے آ رہا ہو اور خاندان کے لوگ باتیں کرنا شروع کر دیں، تو ہم کیا وہ حلال طریقے سے جو 1 کروڑ روپیہ آ رہا ہے وہ چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے نا. حلال طریقے سے آ رہا ہے، خاندان والے باتیں کر رہے ہیں، بندے بولیں گے باتیں کر رہا ہے تو کرتا رہے، میں تو حلال طریقے سے لے رہے ہیں، حلال طریقے سے آ رہا ہے، 1 کروڑ روپیہ ہے، اتنی انکم ہے، کوئی نہیں چھوڑے گا.
تو جب ہم 1 کروڑ روپیہ دنیا کا مال نہیں چھوڑتے تو ہم علم دین کیوں چھوڑ دیں؟ بلکہ ایسوں کی تو حوصلہ افزائی ہونی چاہیے کہ آپ دیکھیں زمانے کا رنگ کیا ہے اس وقت. جی. علم دین کی طرف اول تو باقاعدہ کوئی سیکھنے کے لیے کوئی آتا نہیں ہے، اور جو آ رہا ہے اس کو آپ مثلا اس کی حوصلہ شکنی کر رہے ہیں. حوصلہ شکنی کی بجائے حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. تو ہمارے ہاں حوصلہ افزائی کرتے ہیں لوگ، لیکن وہ ایسے الٹے سیدھے کاموں پر کرتے ہیں کہ بیٹے نے اگر وہ اخروٹ میز میں رکھ کے اور سر مار مار کے اس کو توڑ دیا، یا کوئی اور جناب انڈے رکھے اور کونیاں مار مار کے توڑ دیے، اتنے انڈے جناب 1 منٹ کے اندر توڑ دیے، اب جناب وہ نام ہو گیا، جناب اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، والدین کو آگے کہہ رہے ہیں کیا کمال کیا آپ کے بیٹے نے. یار یہ تو جانوروں کے کام ہے. کمال کیا کیے، اسراف کر دیے، انڈے توڑ دیے، 50 انڈے توڑ دیے کونی مار کے. او بھائی 50 انڈے ضائع کر دیے، یہ برباد کر دیے. یہ 50 انڈے کسی غریبوں میں بانٹ دیتے تو ان کا مہینے کا جو ہے وہ ناشتہ کر لیتے. وہ وائرل بھی ہو جاتا سب سے زیادہ. اور یار یہ چیز ہو گئی ہے یار، کیا کام کیا آپ کے. بات وہی ہے کہ الٹے سیدھے کاموں پر حوصلہ افزائی ہو، اور جو کرنے کے کام میں لگا اس کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے. تو اپنی عادتیں سوچنے کی بولنے کی چینج کیجیے. حالانکہ کہ اگر بنا نہیں سکتے تو کسی کو بگاڑے مت، اور جو بننے جا رہا ہے وہ بگڑے مت، اس کو بگاڑنے کی کوشش بھی نہ کریں، بگڑے مت. مدینہ جی. حالانکہ علم دین انسان کو معاشرے کا اچھا فرد بناتا ہے. الحمدللہ معاشرے میں عزت پیدا ہوتی ہے اور مخلوق خدا اس بندے سے محبت کرتے ہیں. انسان کے اندر تقوی، پرہیزگاری، یہ ساری چیزیں آتی ہیں علم دین کی وجہ سے. اب علم دین ہی نہیں ہے تو پھر وہی بات ہے، وہ اخروٹ بھی توڑا ہوگا، لوگ کہیں گے کیا بات ہے یار. وہ بات کرنے والے بھی وہی ہوں گے کہ جن کے پاس خود علم دین نہیں ہوگا. علم دین کی تو اپنی فضیلت. باپو یہ بھی تو مجھے یاد آ گیا استاد صاحب کی بات سے، یہ تو سر سے ناریل توڑنے والے ہیں. سر سے ناریل توڑ رہا ہے، بڑا بندہ کمال کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ اپنے سر کو زخمی کر رہا ہے. بھائی ایک ناریل ضائع ہو رہا ہے، ناریل کا پانی ضائع ہو رہا ہے، مال جو حلال مال ہے، پاکیزہ مال ہے، جس کو استعمال میں لینا چاہیے، وہ برباد ہو رہا ہے. اور یہ اسراف کے معاملے میں جو ہے وہ جا رہا ہے. یہ اس کو اچھا ایک تو یہ، اور پھر دوسرا سر جو ہے زخمی ہو گیا ہے، سر خونم خون ہو گیا ہے. اور اس کو لوگ واہ بھائی واہ بڑی بات، او ہو کیا بھائی، او ہو. تو اس پر میں کریں، قرآن کریم کی طرف سے ہمیں حکم ہے، دین اسلام کی طرف سے ہمیں حکم ہے. دین اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت پر پیش نہ کریں، اپنے آپ کو تکلیف اور ایذا اس طریقے سے مت دیں. لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، یہ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات مل رہی ہیں. اور ہم جو ہے وہ اس کو، یہ اگر کسی اس طرح کی فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں یا کسی ایسے بندے کو پروموٹ کر رہے ہیں یا اس کو بڑا کارنامہ سمجھ رہے ہیں، واہ بھائی واہ بڑا کارنامہ ہے، تو معذرت کے ساتھ یہ کارنامے والی بات نہیں ہے، اس کی اصلاح کی حاجت ہے. اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. حالانکہ علم کے بارے میں کہ علم اندھے دلوں کی زندگی، تاریک آنکھوں کا نور، کمزور بدنوں کی قوت، بندہ اس کے سبب نیک لوگوں کے مراتب اور بلند درجات تک پہنچتا ہے. علم میں غور و فکر کرنا روزے رکھنے کے برابر، اور اسے پڑھانا رات کے قیام کے برابر ہے. علم کے ذریعے ہی اللہ عز و جل کی عبادت و فرما برداری ہوتی ہے. اسی سے توحید اور تقوی ملتا ہے. اسی کے سبب صلہ رحمی کی جاتی ہے. علم امام ہے اور عمل اس کا تابع ہے. علم نیک بخت لوگوں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے، جبکہ بدبختوں کو اس سے محروم رکھا جاتا ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے، بدبختی سے بچائے. اللہ ہمیں اس سے بدبختی سے محفوظ فرمائے. اس کے بارے میں ہے کہ جو شخص، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے ہوگا نا، روکا جا رہا ہے، جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہ ہو اللہ عز و جل کی راہ میں ہے. اور جو شخص علم کی طلب میں کسی راستے پر چلے اللہ عز و جل اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے. پھر بھی روکا جائے تو کیا کہیں یار. اچھا ایک تو گفتگو کی ہم نے والدین کے بارے میں، ایک ان کے بارے میں جو روکتے ہیں، جس کو روکا جا رہا ہے اس کو دل کو میں ڈھارس نہ بندھا دوں. ایک پریکٹس ہے چھوٹی سی، اگر آپ کی اجازت ہو. مدینہ ارشاد. تھوڑا اگر یہ غور سے سنیں گے نا، جن کو روکا جا رہا ہے، خواہ وہ جامعۃ المدینہ سے روکا جا رہا ہے، خواہ وہ مدرسۃ المدینہ سے روکا جا رہا ہے، خواہ مدنی قافلے میں سفر سے روکا جا رہا ہے بلا وجہ، یا سنت پر اجتماعات میں شرکت سے روکا جا رہا ہے، مدنی مذاکرے سے روکا، کسی بھی طرح جو علم دین کے ذرائع اس سے روکا جا رہا ہے. تو یہ نوٹ ہے میرے پاس، ایک 100 کا نوٹ ہے. یہ ویلیو کتنی ہے اس کی؟ 100 روپے ہے. لیکن یار یہ تھوڑا میلا کچیلا ہے، 100 میں کم نہیں ہو گیا اس میں؟ نہیں کوئی کم نہیں. نیا ہو تو پھر بھی 100 ہی ہے. 100 کا ہے. اچھا میں اس حد تک کروں گا جتنا کہ شرم کوئی مسئلہ نہ ہو. آپ کتنے کا
ہے تو 100 کا ہی 100 کا ویلیو ہے نا. ہاں جی. اس کو میں مسئلہ بھی ہے, اس کو جناب میں نے دبایا بھی ہے, مروڑا بھی ہے, رگڑا بھی ہے اس کو, اور اگر میں اس کو چبا لوں, چباؤں گا نہیں ابھی, یہ ضائع ہو جائے گا. چبا لوں, اتنا چباؤں کہ وہ ویلیو اس کی ختم نہ ہو, تو کتنے کرے گا؟ اس کا حل ہمارے پاس ہے نا جی. اگر آپ چبا بھی لیں گے تو ہم بینک میں لے جائیں گے, بینک کو دیں گے, وہ کلیم دے دے گا ہمیں, وہ کنورٹ دے دے گا, پھر بھی 100 کا ہی. مقصد جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس 100 کی ویلیو 100 ہی رہی. صحیح. آپ نئے تھے تو بھی 100, اس کو ہم نے پرانا کر دیا تو بھی 100, ہاتھوں میں چل چل کے گھوم پھر کے بھی, یہ تھوڑا سا رگڑ کھا کے بھی تھوڑا مسئلہ گیا تو بھی 100, چبایا گیا تو بھی 100. تو اگر آپ کو کوئی اپریشیٹ کرتا ہے تو بھی آپ کی ویلیو اتنی ہے. علم دین سیکھنے جا رہے ہیں آپ. کیا بات. اگر آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتا تو گویا کہ وہ آپ کو مسل رہا ہے, دبا رہا ہے, پریشرائز کر رہا ہے کہ نہیں کرو نہیں کرو نہیں کرو. آپ کی ویلیو پھر بھی اتنی ہے. کیا بات. اور اگر آپ کو کچھ چبا رہا ہے, وہ چبانے والے وہ انداز ہیں, پھر وہ باقاعدہ ایسی تکلیف دیتے ہیں, بات بات پہ اس کو تان کرتے ہیں, بات بات پہ طنز کرتے ہیں کہ اچھا وہاں یہ سیکھ کے آئے, وہاں یہ سیکھ کے. یار مجھے سیکھنے تو دو یار. ابھی بچہ فیڈر پینا شروع کرے تو اسے آپ کو ایسے روٹی کھاتے ہیں, وہ فیڈر پینا تو سیکھ لے پہلے یار. تو جو علم دین سیکھ رہا ہے وہ ہیرے کی مثل ہے, اور ہیرے کی قدر جوہری جانتا ہے. ہیرا اگر ہاتھ میں ہو تو بھی اس کی ویلیو ہے, اگر کیچڑ کے اندر بھی چھپ جائے تو بھی اس کی ویلیو, اس کو کوئی سر پہ رکھ لے تو بھی وہ ہیرا ہی ہے. اور اگر کوئی ہیرے کا ناقدر ہو, وہ پاؤں کے اندر اس کو ڈال کے پاؤں اوپر رکھ کے بیٹھ جائے تو بھی وہ ہیرا ہی ہے. تو یہ اپنے آپ کو آپ رکھیں گے, آپ جو سیکھنے جا رہے ہیں اس کی ویلیو ہے. کیا بات. تو لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں اس کو نہ دیکھیں, جو آپ حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ دیکھیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ کی چمک ان کی آنکھوں کو بھی روشن کر دے. مدینہ بڑی پریکٹیکل بات کی. ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ یوں ہی جیسے میں نے بات کی نا, انہوں نے کہا کہ جی جب علم آنا تھا جامعۃ المدینہ کی طرف آنا تھا تو والد صاحب نے کہا کہ بھائی تمہیں چاہے کہ ہم جو ہے وہ ڈھابے پہ ڈال دیں گے اور چاہے کہ ڈھابے پر کام کرو, ادھر نہیں جانے دیں گے, جامعۃ المدینہ میں نہیں جانے دیں گے. بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال رہی, والدین کو راضی کیا اور والد صاحب سے بھی اجازت لے ہی لی, اور پھر جو ہے وہ جامعۃ المدینہ میں آئے, علم دین حاصل کیا, مدنی کام بھی جاری و ساری ہیں. اللہ پاک کا فضل و کرم ہے, معاشی حالات سے بھی, معاشی اعتبار سے بھی بہتری ہے. تو اب اس اسلامی بھائی کے والد صاحب نے ایک چیز بتائی. کیا بات. اور بات بڑی غور طلب ہے. والد صاحب کے ہاتھ میں پیسے تھے اور یہ بینک کے اندر کھڑے تھے پیسے جمع کروانے کے لیے, قطار میں لگے ہوئے تھے. تو بینک والے ایک شخص ان کے پاس آیا اور انہیں آ کے کہا کہ آپ پیسے جمع کروانے آئے ہیں. انہوں نے کہا جی پیسے جمع کروانے آئے ہیں. یہ ہاتھ میں رقم تھی, اچھی خاصی رقم تھی. تو اس نے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتا. کچھ بھی نہیں کرتا. کچھ بھی نہیں کرتا. وہ امیزڈ ہو گیا, کچھ بھی نہیں کرتے آپ پھر بھی؟ کہا ہاں کچھ بھی نہیں کرتا میں. پیسے کیسے آئے ہیں آپ کے پاس اتنے؟ تو اب اس اسلامی بھائی کے والد صاحب نے جو ادھر بات کی اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ تھا کہ اگر تمہاری اولاد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بستا ہو, تمہاری اولاد کو جب تم میری عمر کو پہنچو اور تمہاری اولاد کو اپنے ماں باپ کی قدر ہوئی اور ان کی خدمت کرنے کا ذہن ہوا تو کل تمہارے ہاتھ میں بھی یوں ہی پیسے ہوں گے. اللہ. یعنی آپ دیکھیں کہ ابتدا میں منع کیا جا رہا ہے, لیکن جب آپ نے اپنی ایفرٹ کو, اپنی کوشش کو جاری رکھا ہے, اپنے اخلاق و کردار کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے, رزق حلال کمانے کے لیے ایفرٹ کی ہے, تو وہی جو استاد صاحب نے بات کہی تھی کہ ہیرے کی چمک پھر یہ ایسی ہوگی کہ دوسروں کی آنکھوں کو بھی روشن کر رہی ہوگی. اب والدین الحمدللہ علی احسان ہی یہ دیکھا گیا ہے کہ ہمارے مدنی اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ سے جو فارغ التحصیل ہوتے ہیں, یہ امیر السنت کا فیضان ہے کہ جامعۃ المدینہ کے اندر, مدرسہ المدینہ کے اندر نہ صرف تعلیم ہے بلکہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہے. جو اہم ترین چیز ہے تربیت, ساتھ میں تعلیم کے ساتھ تربیت ہونا بھی یہ الحمدللہ دی جاتی ہے. اور وہ جو آپ نے بات کی نا کہ دعوت اسلامی میں ہوں گے, تو الحمدللہ دعوت اسلامی وہ سکھاتی ہے جو شریعت ہے. بلکہ وہ کوڈ بھی بڑا بیوٹیفل ہے جو پڑھا کہ جب بچہ ڈاکٹر یا انجینئر بن جاتا ہے تو ماں باپ بڑے نپے تلے, بڑے اس سے مؤدب سے اور رسپیکٹ سے بات کرتے ہیں کہ یار یہ بچہ ناراض ہو گیا تو بڑا کام ہو جائے گا. وہ ڈاکٹر انجینئر آتا تو ماں باپ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن بچہ جب جامعۃ المدینہ سے عالم بن جاتا ہے
تو وہ پھر ماں باپ کی زیادہ قدر کرتا ہے، اس کو علم کا پتہ چل جاتا ہے کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے. تو جو بچہ ہوتا ہے نا اس کا الٹ ہو جاتا ہے، جامعۃ المدینہ میں پڑھا ہوا تو معاملہ الٹا ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی زیادہ قدر کرنے والا بن جاتا ہے، اور بلکہ اور احتیاط سے بات کرتا ہے کہ کہیں میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائے. اگر لیکن اس کی دوسری جگہ دیکھیں اپوزٹ تو بالکل ہی الگ ہی معاملہ ہے. پھر بھی شارٹ میں یہی بات شارٹ میں ایک جملے میں کہوں تھوڑا مزہ آئے گا کہ جب بیٹا ڈاکٹر بنا تو والدین گھبرانے لگے کہ ڈاکٹر صاحب ناراض نہ ہو جائیں. صحیح. اور جب بیٹا عالم بنا تو وہ ڈرنے لگا کہ والدین ناراض. اللہ اکبر. اللہ. اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں. اگر آپ کا بیٹا علم دین سیکھنے جا رہا ہے کسی بھی ذریعے سے، میں پھر بار بار بات کروں گا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ صرف جامعۃ المدینہ میں ہی علم دین ہے. جامعۃ المدینہ میں علم دین ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، الحمدللہ ہم نے حاصل کیا ہے. لیکن دیگر ذرائع دعوت اسلامی نے ایسے مہیا کر دی کہ جو جامعۃ المدینہ میں نہیں جا سکتا وہ دیگر ذرائع اس کے لیے موجود ہے. بلکہ جامعۃ المدینہ والے بھی میں جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں الحمدللہ، اور اور ان کو سفر کرنا چاہیے. کیوں؟ اس سے اپنے علم دین کو نکھارنے کا بھی موقع ملتا ہے اور مزید سیکھنے کا جو عرف ہمارا وہ سیکھنے کا ہوتا ہے کہ عرف پہ سیکھا جائے کہ کیا عرف ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. تو عالم اپنے والدین کی قدر کرے گا. سر میں بھی زمانہ طالب علمی میں 7 سال تک میرے 2 مدنی قافلے مس تھے، صرف 7 سال میں. وہ بھی 2 مدنی قافلے اس لیے مس تھے کہ میں باب المدینہ میں نہیں تھا، جس چھٹیوں پہ گھر جاتے ہیں. اب اس دوران جو مدنی قافلہ آیا تو وہ الگ بات ہے، وہ رہ گیا. بعض اوقات ہوتا تھا بندہ چھٹی لے کے جاتا ہے 7 دن کی تو پھر 12 دن بعد بھی آتا ہے، یوں بھی ہو جاتا ہے. تو بہرحال یوں بھی وہ 2 مدنی قافلے رہے، باقی الحمدللہ. لیکن آپ نے وہی بات، آپ نے فوائد دیکھے نا اس کے. بالکل. اب آپ کو ایسی وہ چاشنی فیل ہوئی کہ علم دین آپ سیکھ رہے ہیں جامعۃ المدینہ میں بھی. اب بندہ یہ کہے کہ مجھے تو حاصل تو ہو رہا ہے، میں سیکھ تو رہا ہوں، پڑھ بھی رہا ہوں، مسائل بھی آتے ہیں، لیکن ان مسائل کی دہرائی بھی ہوگی. آپ کو آتا ہے آپ دوسروں کو سکھائیں. اور جب آپ باہر جائیں گے اور عام جو عوام ہیں ان سے ملیں گے تو پھر ان کی سوچوں تک آپ کی رسائی ہوگی، ان کو کتنا سمجھ آتا ہے کتنا نہیں. ابھی پچھلے دن ایک مثال مدنی مذاکر میں کہ وہ دھمک کا لفظ ہے کہ اس طرح نہ دوڑیں کہ دھمک پیدا ہو. اب امیر علیہ سنت نبض شناس ہیں گویا کے، یعنی وہ عوام کو وہاں سے دیکھتے جہاں سے ہم میں سے کوئی دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتا. میں بعض کو بیٹھا ہوا حیران ہو رہا ہوتا ہوں کہ امیر علیہ سنت کہاں سے یہ بات وہ توجہ لے آتے، نشاندہی کرتے کہ یار یہ چیز نہیں سمجھ آئی ہوگی. تو میں سر پکڑ کے رہ جاتا ہوں کہ یار اب اس سے کیا آسان کریں لفظ کو. تو دھمک کے اوپر جب امیر علیہ سنت نے کہا نا کہ یار دھمک کتنے سمجھتے ہوں گے، یہ تھوڑا ہے ڈیفیکلٹ لگ رہا ہے، یہ مشکل لگ رہا ہے. اور واقعی ہوئی وہ دھمک لوگ اتنا نہیں سمجھتے کہ دھمک ہے کیا، اور چلنے میں دھمک پیدا نہ ہو. تو مدنی قافلے یہ سفر کریں، جامعۃ المدینہ والے بھی. علم دین ان کو ہو سکتا ہے کہ جو 4تھے درجے میں جا کے ملنے والا تھا وہ پہلے ہی درجے میں حاصل ہو جائے مدنی قافلے کے ذریعے. پھر جذبہ بھی تو بڑھے گا نا، جب آپ جائیں گے اور حالات دیکھیں گے اس کے بعد آپ کا جو آپ کام کر رہے ہیں اس کا جذبہ بڑھے گا کہ میں علم دین سیکھ کے مدنی کام مزید کروں گا. آپ کو یہ چیزیں ملی تو آپ آگے بڑھے نا. آج آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرے صرف 2 مدنی قافلے مس ہوئے، جی بالکل، اور باقی الحمدللہ سفر کیے. الحمدللہ. تو یہ میں تو یہ بھی کہتا ہوں صاحب زندگی میں ایک 12 ماہ کی ہے میں نے، 12 ماہ اور ایک ہی مدنی نام تو ایک ہی ہے زندگی میں، یک مشت 12 ماہ والا. 12 ماہ سفر کیا. اب ڈبل 12 ماہ کرنے والے بھی خوش نصیب ہیں، سبحان اللہ. اللہ توفیق دے تو میں بھی دوبارہ سفر ہو جائے، کیا ہی بات اللہ نصیب کرے. بہرحال جی ایک ہی دفعہ 12 ماہ سفر کیے ہیں، اور میں اسلام بھائی کو جامعۃ المدینہ کے اسلام بھائی ان کو یہ بتا رہا تھا کہ ایک ہی دفعہ 12 ماہ سفر کیے ہیں اور آج تک ہم اسی 12 ماہ کو جو اس کی کمائی کھا رہے ہیں، اسی کا فیض پا رہے ہیں الحمدللہ. آپ مدنی قافلے میں سفر کریں، دعوت اسلامی کی مدنی ماحول سے وابستہ ہوں، علم دین حاصل کریں، اور علم دین حاصل کریں اور اس کو اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی ہو، ہمارا اخلاق بھی اچھا ہو، ہمارا کردار بھی اچھا ہو، ہمارا وے آف ٹاک بھی اچھا ہو، ہمارے ساتھ کوئی بیٹھا ہو تو وہ یہ محسوس نہ کرے کہ میں کس مخلوق کے ساتھ بیٹھا ہوں. ایسا بھی نہ ہو. محبت پیار کا معاملہ ہو، ملن ساری بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ نیکی کی دعوت بھی ہو. جہاں بندہ غلطی کر رہا ہے وہاں اچھے انداز میں اس کو امر بالمعروف بھی ہو، نہی عن المنکر بھی ہو. تو یہ آپ اس انداز میں زندگی گزاریں جس طرح امیر سنت بتا رہے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو اس کی برکات اور بہاریں. اچھا اس میں ایک اور چیز ہوتی ہے، سراؤنڈنگ جو صحبت ہے نا، جس ارد گرد کی چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں.
اب ہم بیٹھے ہیں تو پیچھے آپ کے یہ ماشاءاللہ پھول نظر آ رہے ہیں اور اس طرح لائٹیں ہوئے چلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، تو یہ ایک ماحول کریٹ کرتا ہے. تو اگر ہم کوئی میدان یعنی گراؤنڈ میں جا بیٹھیں تو وہاں گرینری نظر آئے گی، تو ہمارا اندر کا ماحول بھی چینج ہوگا. ٹھیک ہے تو باہر کا ماحول اندر کے ماحول یعنی انر کے اوپر جی اثر کرتا ہے، افیکٹو ہوتا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دلچسپی علم دین میں بڑھے تو آپ ایسوں کی صحبت میں بیٹھیں جو علم دین میں دلچسپی رکھتے ہوں. واہ. تو جیسوں میں آپ بیٹھیں گے آپ ویسے بن جائیں گے. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. بالکل، خربوزے کو خربوزہ دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے. اور پنجابی کے ایک محاورہ کہاوت بھی ہے یا محاورہ کہہ لیں اس کو کہ ویلیاں دے یار ویلے ہوندے نے، کہ جو فارغ ہوتا ہے نا ہر کام سے اس کی آپ گیدرنگ چیک کریں فرینڈ سرکل، وہ بے روزگار ہے نا تو ان میں فرینڈ سرکل میں بھی تقریباً 90% وہ ہوں گے جو بے روزگار ہوں گے. وہ بیٹھے بٹھائے زمین کے اوپر چاند چڑھائیں گے، منصوبے بنائیں گے اور چاند چڑھائیں گے، اور جب اٹھیں گے تو پتہ چلے گا وہ تو زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو جیسی صحبت آپ اختیار کریں گے آپ کا انر بھی ویسا ہو جائے گا. آپ نعت خانوں کے ساتھ بیٹھیں گے آپ کو نعت پڑھنے کا شوق پڑ جائے گا، پیدا ہوگا. ایسی بات ہے. تو اسی طرح آپ چشمے لگاتا ہے، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے اور وہ فریم بدل کے آتا ہے، آپ کو بھی فریم بدلنے کا شوق. بندہ دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے یار. وہ خوشبو لگاتا ہے، اچھی خوشبو لگاتا ہے اور مہنگی خوشبو لگاتا ہے. اس کے ساتھ اب آپ بیٹھیں گے وہ آپ کو خوشبو سنگھائے گا، کبھی کوئی سنگھائے گا کبھی کوئی سنگھائے گا، تو آپ بولیں گے بلکہ پوچھیں گے کہ یار یہ کون سا لگائی ہوئی، نام بتاؤ ذرا. بتانے والے بھی پھر یہ کہتے ہیں فلاں دکان پہ جانا اور انہیں کہنا وہ جو فلاں بھائی خوشبو لگاتے ہیں نا وہ دے دے. تو بہرحال یہ تفنن کی ایک بات تھی. تو بات بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ پریکٹیکل بات ہے کہ جیسے لوگوں میں آپ بیٹھیں گے ویسا ہی آپ کا مائنڈ بھی بنے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عاشقان رسول کی صحبت نصیب فرمائے اور علم دین بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا علم دین حاصل کرنے والوں کے ساتھ کیا انداز تھا یہ بھی آپ کو بتانا ہے، لیکن ایک مدنی گلدستہ یہاں پر شامل کرتے ہیں. فیضان کفل مدینہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. آئیے اللہ عز و جل کی رضا پانے کی نیت کے ساتھ قفل مدینہ کورس میں آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. آئیے اب ہم انسان اور زندگی سے متعلق اشارے سیکھتے ہیں. تمام اسلامی بھائی توجہ کے ساتھ اسکرین پر اشاروں کو ملاحظہ فرمائیں. آپ کی آسانی کے لیے ایک اشارہ 3 بار اسکرین پر دکھایا جائے گا، بغور ملاحظہ فرمائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیر خوار بچہ، شیر خوار بچہ، شیر خوار بچہ، 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 بچی، 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 آدمی، 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 عورت، 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 بوڑھا آدمی، بوڑھا آدمی، بوڑھا آدمی، بوڑھی عورت، بوڑھی عورت،
بوڑھی عورت، دولہا، 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 دلہن، 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 پیدائش، 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 موت، 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 ماں، 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 باپ، 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 بہن، 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 بھائی، 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 دادا، 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 دادی، 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 چچا، 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 خالہ، 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 ماموں، ماموں، ماموں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیر خوار بچہ، بچہ، بچی، آدمی، عورت، بوڑھا آدمی، بوڑھی عورت، دولہا، دلہن، پیدائش، موت، ماں، باپ، بہن، بھائی، دادا، دادی، چچا، خالہ، ماموں۔ جو اشارے اب تک ہم نے سیکھے، آئیے اب انہی اشاروں کو بغیر ویڈیو اور بغیر ترتیب کے دہراتے ہیں۔ اس دوران اپنی مکمل توجہ آواز پر رکھیے، چونکہ اب اسکرین کی طرف نظر اٹھانا ہماری حاجت نہ رہی، لہذا اب تمام اسلامی بھائی اپنی نظروں کو جھکا لیجیے۔ یہ مشق ہم آنکھوں کے قفل مدینہ کے ساتھ کریں گے انشاء اللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماں، بوڑھا آدمی، بہن، پیدائش، دادا، بچی، عورت، ماموں، شیر خوار بچہ، بچہ، دادی، موت، بھائی، بوڑھی عورت، آدمی، چچا، دلہن، خالہ، باپ، دولہا،
آئیے ان اشاروں کو اپنی روزمرہ گفتگو میں شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، غوث پاک کا علم یہ آج کا ہمارے سلسلے کا موضوع تھا۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم دین حاصل کرنے والے طلباء کو، وہ طلباء جو آپ کے مدرسے میں پڑھا کرتے تھے، علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے لیے اپنے گھر سے کھانا بنوا کر بھیجا کرتے تھے۔ تو یہ انداز بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے بھی علم دین حاصل کرنے والوں کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے، ان کی خدمت بھی کرنی ہے۔ دعوت اسلامی الحمدللہ ہمیں اس پیرائی کے اندر بھی جو ہے وہ مواقع فراہم کرتی ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں ٹیلی تھون مدنیتیات مہم ہوئی، اور جنہوں نے نیتیں کی ہیں اس میں ابھی تک وہ اگر اپنی نیتوں کو پورا کرنے میں دیکھ رہے ہیں کہ کامیاب نہیں ہوئے تو ایفرٹ کریں، کوشش کریں، اپنی نیتوں کو پورا کریں۔ مدنیتیات کی جو نیتیں آپ نے کی ہیں وہ جمع کروائیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بھی حصہ ملے گا۔ صاحب آخری مدنی پھول اور پھر ساتھ اسلام پڑھتے ہیں۔ اس میں یہی ہے کہ ہم یہ غور کریں کہ علم دین سیکھنے کا جس کو موقع ملا اور اس نے وہ چانس لے لیا، یعنی اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا، تو اس نے کیا کچھ نہیں پایا، کتنے اس کو فوائد حاصل ہوئے۔ ہمیں بھی زندگی میں کبھی موقع ملا ہوگا اور ہم نے وہ موقع کھو دیا ہوگا، دوبارہ موقع مل رہے ہیں۔ دعوت اسلامی نے الحمدللہ آپ کے لیے سمجھ لیں گے چانس کی لائن لگا دی کہ آپ چانسز آپ کو دے دیے دعوت اسلامی نے، آج پھر موقع ہے، آپ اس چانس کو لے لیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل کل آپ اپنے اس فیصلے پر سکون محسوس کریں گے، فخر محسوس کریں گے۔ پیچھے مت ہٹیے، آگے بڑھیے اور علم دین سیکھنے کے لیے کوشاں ہو جائیے۔ مدینہ مدینہ۔ آئیے ساتھ اسلام پڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نوشائے بزم جنت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بھینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے، اس زلال حلاوت پہ لاکھوں
لاکھوں سلام. کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہر رضا, مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے ہر رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صبح میری رحمتوں سے بری میری رحمتوں سے بری. کھلے آنکھ صلی کلا کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی